محمد عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، موضوع گفتگو حکمت چل رہا ہے اور آج یہ بتایا جائے گا کہ حکمت کا اہل کون ہے۔ پوری گفتگو آپ نے سنی، اس میں نے حکمت کے بارے میں بتایا کہ یہی واحد مرکز اور مقصود ہے پورے دین کو سمجھ لینے کے بعد، کہ جس کے ہاتھ میں حکمت نہیں آئی وہ مقرر، خطیب، ادیب، شاعر اسلام تو ہو سکتا ہے مگر وہ حکیم نہیں ہو سکتا، اور وہ دانائی، وہ حکمت جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اگر جب تک امت اس کو پا نہیں لیتی، امت عروج نہیں حاصل کر سکتی دوسری قوموں کے درمیان سے۔ امت جب تک لوٹے گی نہیں، اتنی دیر تک یہ زوال رہے گا، اور ایک آدمی بھی انڈیویجولی، انفرادی طور پر اگر وہ حکمت کی طرف رغبت نہیں کرتا، وہ چاہے سارے جہان کی نیکیاں کر لے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہونی، وہ ضائع ہو جانی ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی اس تقوی کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک آدمی حکمت حاصل نہیں کر لیتا۔ جیسے ایک آدمی کے لیے حکمت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اسی طرح پوری قوم کے ایک ایک فرد پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حکمت حاصل کرے، تو پھر اس قوم کی نجات ہے۔ آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے چند عبادات کر کے تو خوش کر سکتے ہیں، مگر آپ حکمت کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو حکمت کو نہیں پہنچتا وہ اللہ کی حقیقی معرفت بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور اس کی ساری عبادات کھوکھلی ہوتی ہیں۔ بظاہر وہ بڑی خوبصورت، مزین، زینت والی اور پر آرائش ہوتی ہیں، لیکن اندرونی طور پر ان کا کچھ بھی ان کے اندر بھاری پن نہیں ہوتا، وزن نہیں ہوگا۔ وہ کھوکھلی عبادتیں قیامت کے جب تولی جائیں گی تو وہ ساری اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا۔ ان عبادات کے اندر بدنی عبادتیں بھی ہیں، ان کے اندر مالی عبادتیں بھی ہیں، ان کے اندر جانی عبادتیں بھی ہیں۔ آپ کچھ کر لیں، آپ اتنی دیر تک حکیم نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے پاس وہ دولت نہ ہو جس سے آدمی حکیم بنتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اپنی امانتیں ان کے اہلوں کو، جو اہل لوگ ہیں، ان کے سپرد کرنا، یہ اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس بات کو حکم اہل ایمان کو دیا ہے نا، اسی کے تحت اللہ بھی حکمت جیسی امانت فقط خاشع کو دیتا ہے۔ کس کو؟ خاشع، خا الف شین اور عین، خاشعین اس کی جمع ہے۔ خاشعات وہ خواتین جو اللہ سے ڈرنے والی۔ اصل چیز یہ خشوع ہے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں خشوع نہیں آتا، وہ چاہے ساری نمازیں پڑھ لے، روزے رکھے، وہ آدمی کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں پا سکتا۔ پوری امت کے اندر نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، لیکن امت کے یہ سارے کام ظاہری ہیں۔ اب یہ روزے دار صدیقین کیسے بنے، شہداء کیسے بنے، اور صالحین کیسے بنے، یہ چیز ہے۔ یہ جو پہلی چیزیں میں نے گنوائی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، یہ ہیں اس کی عبادات کی ظاہری عبادات، اور ان ظاہری عبادات کے نتیجے میں اگر
ہم یہ عبادات کا حاصل نہ کر پائیں تو ہم صدیق، شہید اور صالح نہیں بن سکتے۔ مجاہد اگر اللہ کے ساتھ اپنی عبادت میں خشوع والا نہیں ہے اور خاشع نہیں ہے تو وہ کبھی بھی شہید حقیقی طور پر نہیں لکھا جائے گا۔ اگر آپ سارے نماز، روزہ اور حج آپ نہیں کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو نہیں پہنچتے ہیں تو آپ صدیقین میں سے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ اللہ کی راہ میں مال بہت زیادہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آپ صالحین میں سے لکھے نہیں جا سکتے۔ خشوع کی نعمت جس کے پاس ہوگی وہ ہی آدمی اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اگر خشوع کی نعمت نہیں تو کچھ فائدہ نہیں۔ آپ صبح سے لے کے شام تک نمازیں پڑھیں، ساری رات قیام اللیل کرتے پھریں، روزے رکھتے رہیں اور تقریباً اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں اور خشوع نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ساری ظاہری چیزیں گنی جائیں گی۔ خاشع سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور حکیم بننے تک کا سفر یہ طے کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ آپ نے پہلے خاشع بننا ہے اور خاشع بن کے اس کے بعد آپ کو پھر اللہ تعالیٰ حکمت کی طرف اگر آپ کو مناسب دیکھیں گے اور آپ کی اوقات کو دیکھیں گے کہ اس کی اوقات ہے کہ اس کو میں حکمت کا کوئی ذرہ دے دوں تو وہ پھر آپ کو دے دیں گے، ورنہ وہ آپ کو نہیں دیں گے۔ لیکن خاشع کے ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا آپ کو۔ یہ ٹیسٹ جس کے پاس نہیں ہوتا وہ آدمی کبھی بھی حکیم نہیں بن سکتا۔ اس لیے امت کے اندر جتنا تفرقہ آپ کو نظر آتا ہے، جتنے لوگ آپ تک دین پہنچا رہے ہیں، یہ لوگ بہت کم خاشع ہوئے ہیں۔ امت کے حافظے بڑے بڑے لوگوں کے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خطیب ہوئے ہیں، زبان آور لوگ ہیں، بڑی بڑی اچھی اردو، بڑی اچھی عربی، بڑی اچھی فارسی، بڑے اچھے انگریزی کے ڈیبیٹر ہیں، بیسٹ ڈیبیٹر ہیں۔ بندے کو بولنے نہیں دیتے، دلیلیں دیتے، چپ کرا دیتے ہیں، قرآن ہی پڑھی جاتے ہیں، قرآن ہی سامنے مجید پڑھی جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس انہیں یہ اس بات کا کوئی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ تک وہ حکیم نہیں ہوتے، نہ وہ خاشع ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، وہ دنیا میں اپنا کام کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے مدارس کے طلبہ پڑھتے ہیں ان کو یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ علوم کیوں پڑھنے ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہمیں خاشع بننے کے لیے یہ علوم پڑھنے ہیں، نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں عربی زبان آ جائے اور میں رجال کا ماہر ہو جاؤں، میں فقہ کا ماہر ہو جاؤں، میں فلانی شہر میں تخصص کر لوں، فلانے میں اسپیشلائزیشن کر لوں تو میں یہ بن جاؤں گا، عالم دین بن جاؤں گا۔ عالم دین بننے کا سفر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ وفاق کے پیپر دیں اور چیزوں کو رٹا لیں، آپ پاس ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس بھی ڈگری دنیاوی طور پر آ جائے گی کہ آپ عالم بن چکے ہیں۔ لیکن آپ خاشع بن چکے ہیں یہ نہیں۔ وہ 8 سال میں تو بن سکتے ہیں، 20 سال میں بھی آپ عالم بن سکتے ہیں۔ خاشع تو 80 سال کی عمر بھی گزر جائے تو آدمی نہیں بنتا، 100 سال کا بھی ہو جائے نہیں بنتا۔ عمریں بیت جاتی ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں بندہ خاشع بننے میں، اور تھوڑی سی عبادت کر کے نفس آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ خاشع بن گئے۔ وہ آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو مجھے بھی ہے اور دنیا کے ہر وہ آدمی کو جو دین سے منسلک ہے یا وہ ملی سا بھی مسلمان ہے، سب کو یہ دھوکہ ہے کہ ہم خاشع ہیں۔ اور یہ تھوڑی سی عبادت کر کے آپ کو شیطان یہ فریب دے دیتا ہے کہ آپ خاشع ہو چکے ہیں، اب آپ جائیں۔ اس سے یہ وہ فریب ہے جس فریب میں پھر آدمی جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جتنا ڈینجرس وہ پہلے تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ بعد میں ہو جاتا ہے۔ اتنا وہ پہلے نہیں ظالم ہوتا، اتنا فاسق، اتنا منافق، اتنا جھوٹا، اتنا کذاب، دھوکے باز، دجال اور فریبی نہیں ہوتا جتنا وہ رو لینے کے بعد بن جاتا ہے۔ نفس آپ کو خود ہی رلا دیتا ہے۔ انسانی نفس کے شر میں سے سب سے بڑا شر یہ ہے کہ وہ آپ پر رقت طاری کر دے، گریہ طاری کر دے، اور آپ اس گریہ کے بعد اتنے مطمئن ہو جائیں کہ آپ کو یہ لگنے لگے کہ اب میں بخشا گیا ہوں اور اب میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، اب میری جو چہرہ ہے نا اس پہ نور برسنے لگ گیا ہے، اب میری دعائیں بھی قبول ہونے لگ گئی ہیں، اب میں جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ میری بات مان لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا انسان کا دھوکہ ہے۔
اللہ تعالیٰ جو آپ دعا کریں اور وہ مان لے، وہ سن لے، اس سے بڑا دنیا میں دھوکہ کوئی نہیں ہے کہ آدمی کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ جو مانگیں تو آپ یہ سمجھیں کہ میں اللہ کے اب قریب ہو گیا ہوں، میں نے اللہ سے اب میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے اور مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ میں وہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں جن باتوں کا عمومی طور پر ہر کوئی آدمی متحمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکمت کی طرف کا سفر اس امت کے بہت سے تھوڑے لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ سب کی جو دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے، مگر سارے لوگ جنہوں نے دین کے کام کیے وہ حکیم نہیں ہوئے۔ وہ انہیں خشوع کامل نہیں ملا، جس کو بھی ملا کوئی نہ کوئی ذرہ ملا ہوگا، خشوع کامل نہیں حاصل ہو سکا۔ تو حکیم خشوع سے، خاشع سے حکیم تک کا سفر بغیر تزکیہ نفس کے ممکن ہی نہیں۔ جب تک آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہو جاتا آپ خاشع نہیں بنتے، اور جب تک آپ خاشع نہیں بنتے اتنی دیر تک آپ حکیم نہیں بنتے۔ تزکیہ نفس یہ ایک دو دن کی بات نہیں کہ آپ یہاں پر آ جائیں، میرے پاس بیٹھ جائیں، چند دن کی صحبت لیں اور آپ چلے جائیں، آپ کا تزکیہ نفس ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو وَيُزَكِّيهِمْ کے جب آپ نے اس معاملے پر آئے تو آپ کو صحابہ کرام کو درست کرتے کرتے مکے اور مدینے ٹوٹل زندگی لگا کے 23 سال لگ گئے۔ وہ ان کو پاک کرتا ہے عقائد سے لے کر عادات تک۔ آپ میری بات کو ذرا توجہ فرمائیے، عادات تک، عادت کے بارے میں یہ بات آپ سمجھ لیں، یہ آپ لکھ لیں کہیں جا کر کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، عادت بندے کی کبھی نہیں بدل سکتی۔ وہ اس عادت پہ پردہ ڈال لیتا ہے، وہ اس عادت کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتا ہے، اس کی معمولی سی شیپ چینج کر کے کہتا ہے کہ اب میری وہ عادت نہیں رہی۔ عادت چیز ہی وہ ہے، عادہ یعودو سے، کہ یہ لوٹ کر آتی ہے، کبھی انتہائی خوشی کے عالم میں آ جاتی ہے اور کبھی انتہائی غمی کی حالت میں آ جاتی ہے، کبھی یہ آپ کو غصے کی حالت میں آ جاتی ہے، کبھی یہ غم کی حالت میں آ جاتی ہے۔ عادت آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ جب عود کرتی ہے نا، یہ جب لوٹتی ہے، جب چھا جاتی ہے، بندہ اپنے بس میں نہیں رہ جاتا۔ اس لیے عادات کو توڑنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو کوششیں کی ہیں نا، وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ رسومات جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری عادات میں سے ہی ہیں۔ جتنی بھی آپ کے خاندان میں رسومات ہوتی ہیں، کتنے ہی آپ کہتے کہ میں کرتے کرتے نیکی کی راہ سے یکدم استاجی پھر واپس لوٹ آیا، اس حرکت کو کرنے لگ گیا۔ ساری لڑکیوں کے موبائل سے فون ڈیلیٹ ہو گئے، پھر کر دیے، پھر ایک دن چسکا لگا تو ایک آدھ کا پھر کیا ایڈ کیا، پھر دوبارہ فیس بک سے نکلے، پھر دوبارہ فیس بک میں داخل ہو گئے، سارے فون بند کیے، پھر فونوں کے اندر داخل ہو گئے، ساری گانے کی کیسٹیں جلا دی، پھر گانا ہی لگا لیا، ساری لڑکیوں سے، لیکن ایک جو اولین معشوقہ تھی پھر اسی کے چکر میں، اور پھر اسی کے ساتھ شادی کے بعد بھی اسی کے ساتھ رات بسر کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ سو رہے ہیں، اور جب کبھی کوئی ایک آدھ شعر سنا وہ آگ پھر سے بھڑک اٹھی، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں عادت ہیں۔ نفس اپنی عادتیں نہیں بدلتا، نفس عبادتوں میں لگ کے آپ کو یہ گمراہی دے دیتا ہے کہ تم اب اللہ کی عبادت گزار ہو گئے ہو، لیکن اپنی عادت نہیں چھوڑتا۔ یہ صرف مرشد حقیقی کے پاس تجربہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو درست کر دے، یہ کتابیں پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ مرشد کو پتا ہوتا ہے کہ مرشد نے کرنا کیا ہے، مرشد نے اس کا کرنا کیا ہے۔ مرشد پھر اس سے بعض اوقات وہ کام کراتے جو اس کی طبیعت پہ گراں ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں یہ کرنا چاہتا تھا پر استاد جی نے مجھے پھر کہا۔ اس لیے صوفیہ کی بعض کتابوں میں وہ ایسے احکامات دیتے ہیں جو اس بندے سے پورے نہیں ہوتے، وہ چیک کرتے ہیں اس کو کہ آیا یہ عادت پر ہے یا پھر اس کی عادت نے اپنے آپ کا اپنے فارمیٹ کو تھوڑا بہت چینج کر لیا ہے۔ یہ ہے، اس لیے تحریکیں برباد ہی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ لوگ شروع میں جی میں پہلے گمراہ ہوتا تھا، پھر میں نیک ہو گیا، پھر میں تحریک میں آ گیا، پھر میں نے مولانا اسحاق کو سننا شروع کر دیا، میں ڈاکٹر اسرار کو سنا تو میں بدل گیا، محمد علی مرزا صاحب کو سنتا بدل گیا، ذاکر نائک کو سنا بدل گیا، طارق جبیل صاحب نے مجھے بدل دیا، کاشف صاحب آپ نے بدل دیا، میں تو چلو نہ 3 میں نہ 13 چ نہ ٹوکری دے 12 چ، میرے تو چھوڑے نا، میں تو ایسے ہی اپنا ذکر کر دیتا ہوں۔
او اللہ کے بندے آپ بدل گئے. آپ کو کس نے کہا نماز پڑھنا شروع کر دینا اور داڑھی رکھ لینی ہے جی اور بھاگتے پھرنا ٹپتے پھرنا کہ میں بڑا مجاہد ہو گیا ہوں, میں تو کسی کو گانا نہیں سننے دیتا گھر میں تو یہ نہیں کرنے دیتا. آپ یہ 2 4 5 7 کام کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بدل گیا ہوں. یہ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی دنیا کے اندر فولشنس نہیں آئی جو فولشنس جس کے اوپر آپ کار بند ہے, جو آپ نے اپنے دل میں جما لی ہے. اس لیے میرے عزیزوں یہ کبھی نہ کہو میں بدل گیا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. بدل جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. سنگ کا موم ہو جانا اور موم کا سنگ ہو جانا یہ دنیا کے اندر کبھی آپ نے ہوتے دیکھا ہے؟ نہیں کہ پتھر پگھل گیا ہو اور موم پتھر بن گیا ہو. بدل جانا اس چیز کا نام ہے کہ آپ پانی تھے آپ خاک ہو گئے, آپ خاک تھے آپ ہوا ہو گئے, آپ ہوا تھے آپ آگ ہو گئے. تو جب یہ عناصر نہیں بدلتے تو آپ کہاں سے بدل گئے؟ اس لیے وہم, یہ بے وقوفی, یہ گمان اور یہ خیال اپنے دل میں پال لینا کہ میں بدل گیا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. میں قرآن پڑھنے لگ گیا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا. یہ بہت مشکل ہے. یہ نفس کا وہ فریب ہے جو آدمی پر جب موت کا وقت آتا ہے, فرشتے لینے آتے ہیں نا, یہ اس وقت کھلتا ہے. اس وقت اس کو پتا چلتا ہے اوہو یہ جو اب فوج آئی ہے مجھے لینے کے لیے یہ رحمت کے فرشتے آئے ہیں یا دوزخ کے دروغے آگے میری جان نکالنے کے لیے. اور اس وقت تک آپ کے پاس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے اپنے نفس سے بے خبر نہ رہیں, یہ بات آپ کو سمجھانی. آئیں آپ دوسری طرف چلتے ہیں. تو خشوع ایک واحد ذریعہ, واحد راستہ ہے جو حکمت کے خزانے کو تک جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا کے اندر, کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. جیسے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک سونا یا چاندی یا جواہرات کی ایک دیگ دبی ہوئی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر سفر کرنے کے لیے پہاڑوں سے اور سب جگہوں سے گزرتا ہے. اس کے لیے نقشہ لازم ہوتا ہے کہ اصل مقام تک تو پہلے پہنچا جائے. وہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہی سیدھا راستہ ہے, مگر انسان کی طبیعت چونکہ ٹیڑھ پسند ہے, الٹی سیدھی ہے, جب تک اس کو ٹیڑھا راستہ نہ دکھایا جائے اتنی دیر تک یہ سیدھے راستے کی قدر ہی نہیں کرتا. مثلا میں کسی کے پاس 24 گھنٹے دستیاب ہوں تو وہ میری قدر ہی نہیں کرتا, وہ میری اہمیت ہی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, جب تک کہ میں ٹیڑھا نہ ہو جاؤں اتنی دیر تک. سمجھ گئے؟ تو دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں, لیکن دنیا ٹیڑھے میڑے راستوں پر جا کے اپنے مرشد ڈھونڈتی ہے. آپ کو میں جلدی اویلیبل ہوں, جلدی مل لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ بھی کوئی پیر ہے, یہ بھی کوئی مرشد ہے, یہ بھی کوئی رہنما ہے, یہ بھی کوئی امام ہے, یہ بھی کوئی ہادی ہے. اس طرح کے تو بازار پہ کئی پھرتے. آپ کو چاہیے وہ آدمی, وہ پیر, وہ رہنما, وہ ہادی جو آپ کو ٹیڑھی راہوں کا بتائے. لمبے لمبے مجاہدے, غلط قصے, باتیں, آپ کو کئی لاکھوں دفعہ کی تسبیحاں اگر میں بتاؤں گا تو وہ آپ نہیں مانیں گے. جتنا حکیم آپ کو 10 روپے کی دوائی دے گا آپ اس کو حکیم اور ڈاکٹر سمجھیں گے نہیں جب تک کہ وہ ڈاکٹر حکیم اپنی فیس بڑھا نہیں دیتا, بڑے کلینک میں بیٹھ نہیں جاتا. آپ اس کے ہاتھ سے لٹتے ہی نہیں. آپ لٹنے کا شوقین ہی ادھر ہے کہ جو آدمی آپ کو ٹیڑھی میڑھی راہوں پہ اور غلط چیزیں کھلا کے آپ کی مت مار دے. آپ کا عقیدہ فوری طور پر اس آدمی پر بن جاتا ہے. جو آدمی آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, آپ فوری طور پر اس کا توڑ کرواتے ہیں. آپ اس کے مقابلے میں ایک عالم دین آپ کو سمجھائی جائے کہ خداوند عالم کے ساتھ لو لگا, جادوؤں کو کاٹنے والی وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. سمجھ گئے؟ آپ کو کتنا ہی آدمی سمجھائے کہ تم ایک نماز تہجد کس طرح پڑھ لو, لیکن آپ کہتے نہیں مجھے کوئی لمبا مجاہدہ کرا. یہ ہے وہ چیز جو انسان کی ٹیڑھ پن اس کے اندر پیدا کرتی ہے. آپ کو یہ سیاستدان کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوری حل ہے ملک کو بدل دینے کا. بس جو سیاستدان آپ کو یہ بات کہہ دیتا ہے نا, فوری حل دیتا ہے, انتشار پھیلا دیتا ہے, جذباتی باتیں کرتا ہے, آپ اس کے ہیں. جو ٹھنڈا میٹھا آپ کہتے ہیں اس کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی, جو آپ کو سمجھائے. تڑ نہیں ہے وہ, آپ کو تڑ چاہیے.
وہ تڑ کے چکر میں آپ کتے کی طرح ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، پھر در بدر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ وحد حکمت کا خزانہ کیسے حاصل ہوگا؟ جب تک خشوع آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اب خشوع کیا ہے؟ قرآن مجید نے بہت کہا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ جو نماز ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز تو ہے تو بہت وزنی بوجھ، احساس ذمہ داری، جو لوگ بھاگتے ہیں، مگر خاشعین ایسے ہیں کہ وہ نہیں سے بھاگتے، وہ اس بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ تو خشوع کا اصل معنی یہ ہے کہ آدمی اب کے اندر عاجزی اور تذلل، اللہ کے سامنے ذلیل ہو جانا، نکاح جھکی ہوئی ہو تو اس کے اندر بھی خشوع، اس کو کہتے ہیں یہ خشوع والی نکاح ہے، آواز ذرا پست ہو تو اس کو بھی خشوع والی بات کہتے ہیں۔ تو اللہ نے خاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ رب کے آگے ہمیشہ کے لیے جھک جانے والے مرد اور جھک جانے والی عورتیں۔ اس کی بالکل مخالفت میں آپ پوچھے تو کیا ہے؟ استکبار ہے۔ تو جتنی بھی دنیا کے اندر یہ مسائل ہیں، اللہ نے خاشعون کا جو لفظ قرآن مجید میں بولا ہے، وہاں خاشعت الاصوات بھی ہے کہ الرحمن کے سامنے قیامت کے دن آوازیں دب جائیں گی، کوئی آواز اٹھ نہیں پائے گی، کوئی پیر پیغمبر خدا کے سامنے بول نہیں پائے گا اس کی اجازت کے بغیر، الا باذنہ، کوئی نہیں بول سکتا اس کے سامنے، اللہ رحمان کے سامنے دب جائیں گی۔ کون ہے جو رحمان کو کہے؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ کیا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن کتنے ہی چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، پست اور اداس ہوں گے، گرے ہوئے ہوں گے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یکش اللہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل پر ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے جس میں دل اللہ کی جانب پورا جو ہے جھک جاتا ہے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ خشوع کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ خشوع ایک نور ہے، یہ دروازہ ہے، بالکل جس طرح یہ ایک دروازہ ہے، یہ خشوع کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکمت کا جو دروازہ ہے وہ خشوع کے ذریعے سے کھلتا ہے۔ جب تک آپ خشوع کا زور نہیں لگائیں گے اتنی دیر تک حکمت کا نور کا دروازہ آپ کے اوپر نہیں کھل سکتا، آپ کو قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ آپ روزانہ تفہیم پڑھیں، تدبر قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد بھی آپ گمراہ ہی ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں جو لوگ اپنی اپنی جماعتوں میں تفسیری کام پڑھاتے ہیں، اب میں نام لوں گا تو پھر بدنام ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، جو ملکی سیاست میں بھی بڑے داخل ہیں اور جو مطلب مختلف تنظیموں کے اندر بھی ہیں، سب کے اندر یہی ہے۔ ان کے سارے افراد کو آپ دیکھیں گے داڑیاں رکھی ہیں، ٹوپیاں گز بھر کی، نیچے سے شلوار اوپر اور گز بھر کی داڑھی نیچے، ٹھیک ہے، ادھر سے بال نیچے ادھر سے شلوار اوپر، اوپر سے ٹوپیاں واسکٹیں پہنی ہوئی ہیں۔ دیکھتے ہی حلیے کے اندر آپ کا دل دہل جائے گا کہ اللہ جانے یہ حضرت خضر کہاں سے تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت خضر لگتے ہیں صورتوں سے، لیکن ان کے اندر حقیقی خشوع نہیں ہے۔ وہ جھوٹی عاجزیاں کریں گے اس طرح ہاتھ مان کے، جی جی، جیسے آپ نے فرمایا بحمد اللہ تعالی، بحمد اللہ، شکر ہے اللہ کی ذات کا، میں تو اللہ کا شکر قربان، یہ سارے جھوٹ ہوتے ہیں۔ یہ اس کا تعلق عاجزی کا صرف دل کے ساتھ ہے۔ وہ دل کے بارے میں اللہ طے کرتے ہیں کہ آیا یہ خشوع حقیقی تھا یا خشوع عارضی اور جھوٹا فریبی خشوع تھا۔ یہ فریبی ہے۔ سارے جتنے بھی خشوع دنیا کے اندر نظر میرے اندر آئیں یا آپ کو نظر آئیں، مجھے ہی آپ نشانہ بنایا کریں، کسی اور کو آپ نے کیا بنانا ہے، چھوڑیں، کسی اور کا نام آپ لیں گے تو پھر آپ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور وہ آپ کی دشمنی پر اتر آئے گا۔ میں یہ اپنا کہتا ہوں، میرے اندر بھی آپ کو اس طرح کا خشوع نظر آتا ہے تو میرے اندر کے شیطان کو آپ ابھی نہیں جانتے۔ یہ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ کو میں نیک اور متقی اور پرہیزگار نظر آتا ہوں، اور حقیقت میں ایک اللہ کا بڑا نافرمان آدمی ہوں۔ تو خشوع کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ خشوع سمجھ نہیں آئے گا آپ حکیم نہیں ہو سکتے۔ خاشع سے حکیم تک کا سفر طے اب کیسے ہوتا ہے؟ خشوع کو حاصل تین چیزیں آپ دیکھتے جائیں، میں چیزیں گنواتا جاتا ہوں۔ خشوع کے لیے خاشع
سب سے پہلے جو کام کرتا ہے 5 نمازوں کو چھوڑ دے. سب سے پہلے خاشع بننے کا طریقہ کار کیا ہے کہ تہجد کی نماز کو پورے نشاط کے ساتھ ادا کرنا. پہلی چیز یہ ہے. نشاط سمجھتے ہیں؟ خوش دلی کے ساتھ. اب نشاط 3 طرح کا ہے. پہلا ہے نشاط بدنی کہ جسم پورا ٹوٹلی آپ کا دنیاوی تھکاوٹ سے پاک ہو, کوئی جوڑ بند میں درد نہ ہو, پرسکون جسم. اور وہ پرسکون جسم کس طرح آپ کے ہاتھ آئے گا اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. اس جسم کو کیسے پرسکون آپ کا ہاتھ آئے گا. حقیقی تھکاوٹ اس وقت آپ کی دور ہوتی ہے کہ جس طرح کہ اب آپ اپنے رہن سہن کو کامل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنانا ہوگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بنانا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح جتنے بجے رات کو سوئے تھے اتنے بجے آپ سوئیں گے, اور جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تھے اس وقت آپ اٹھیں گے. اور اس میں وہ دن میں, اب یہ ہے رات, اور دن میں وہ کام سار انجام دینا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سار انجام دیے, اور ویسے ہی سار انجام دینا دنیا کے کاموں کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سار انجام دیا. یہ اصل چیز سب کے اندر اس کے اندر ہے. اور اس میں رزق حلال پہلے نمبر پر آ جاتا ہے کہ رسول نے دن میں رزق حلال تلاش کیا ہے, رزق حرام نہیں. کتنا جتنا رسول اللہ نے رزق ڈھونڈا اتنا رزق آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. آپ اپنی ضروریات کے مطابق نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ کے پاس ضروریات کا رزق موجود ہے سب کے پاس, آسائشات کا اور خواہشات کا رزق جو ہے وہ آپ اس کی تلاش میں سارا دن کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور رزق حلال اور رزق حلال پلس صدق مقال, رزق حلال تلاش کرنا ہے مگر سچ کے ذریعے سے, سچ بول کر, جھوٹ بول کر نہیں. رزق حلال ہی ہے لیکن آپ نے بالکل صحیح سودا بیچا. جو اس نے روپیے آپ کو دیے اور جو روپیے آپ نے اس سے لیے, نہ آپ نے دھوکہ دیا نہ اس نے دیا, مگر آپ نے قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچا. مگر آپ نے چکر پورا چلا کے ادھر ادھر سے گیڑا گوڑا دے کے چکر چلا کے اتنے روپیے پر آپ اس کو لے آئے. اس کے لیے آپ نے 37 جھوٹ بولے اور بولنے کے بعد 38ویں بار وہ منوا لیا آپ نے اس کو. اپنی کارکردگی, اپنی فن, اپنی مہارت سے آپ کے منشیوں نے, آپ نے, آپ کے نوکروں نے, آپ کی بیوی نے, آپ کے بچوں نے مل ملا کے ایسا جال بنا اس کسٹمر کے لیے کہ وہ پھنس گیا. آپ کے پاس سچ نہیں تھا, آپ کو سچ بولنے کی ترغیب ہی نہیں دی جاتی, آپ کو جھوٹ بولنے کی ترغیب, جھوٹ اور مکر اور فریب سے گاہک کو گھیرنا سکھایا جاتا ہے. آپ کی خراب چیز پر آپ مانتے نہیں یہ خراب ہوئی ہے, آپ اس پر جرا کرنا شروع کر دیتے کہ تم نے کیسے میری چیز کو خراب کہہ دیا. اس کو قائل کرتے ہیں کہ یہ تو میں سونا بیچ رہا ہوں, یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ بازار میں میرے جیسا صراف اور سنار بیٹھا ہے, ورنہ میں چھوڑ دوں آج تو کل تمہیں صحیح طور پر چیز دے گا کون؟ یہ تو ہم ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اللہ کو کے لیے, خدمت خلق کے لیے. We provide you just only our service, ہم تو خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ جھوٹ ہیں جب آپ یہ بڑے ٹکا کر بولتے ہیں پبلسٹی کے لیے, جو مغرب نے آپ کو سکھائے ہیں اور جو شیطان نے آپ کو سکھائے ہیں, جو نفس نے آپ کو فریب دے کر سکھائے ہیں. آپ اس سے اپنا صدق مقال نہیں سب بولتے تو رزق حلال آپ کا رزق حلال نہیں رہتا. نبی علیہ السلام نے کہا آدمی قسموں کے ذریعے سے سودا تو بیچ لیتا ہے, اعتبار بنا لیتا ہے, ساکھ بنا لیتا ہے, گڈ ول بنا لیتا ہے, لیکن سرکار نے فرمایا سودے کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچے کہ سودے کے اندر ایک برکت تھی وہ نکل گئی, نفع رہ گیا, برکت نکل گئی. اب ذرا فرق کرنا سیکھیں مجھ سے. نفع رہ گیا, سودے نے نفع دیا, آپ نے 10 کی چیز 20 پہ بیچ لی, اور جو تھا دکھائی وہی بیچی, زیادہ نہیں لیا, مگر اس کے اندر جو خدا والی چیز تھی وہ اٹھ گئی, اس کا نام برکت تھا.
اب وہ نفع تو ہوا، لیکن اب وہ نفع کہاں کہاں لگے گا؟ ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر، بیوی پر، بچے پر، موٹر جل جائے گی، فریج جل جائے گی، کوئی چیز اینٹ ٹوٹ جائے گی، رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، امی کی دعائی پر، ابو کے، وہ رہے گا نہیں نفع، وہ بابرکت نفع نہیں تھا۔ بابرکت نفع ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی مصیبت کو روک لیتا ہے، جیسے صدقہ روک لیتا ہے، ایسے بابرکت نفع ہر چیز کو روک لیتا ہے۔ میری باتیں بہت کم سمجھ آئیں گی آپ کو، بڑی معذرت کے ساتھ، آپ بھلے جیسے مرضی ہی تکلیف میں ہوں میری باتیں سن کر سنجیدگی خشکی سے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو ہے یہی کچھ، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے نا؟ مجھے آپ کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، کیونکہ مجھے ممبر کا احساس ہے۔ میں تو ممبر کو دیکھوں گا، میں تو اس اللہ کے کلام کو دیکھوں گا، میں تو اس بادشاہ کی اس عطا کو دیکھوں گا جس کا مجھے دیکھ کر کہا گیا کہ یہ بات جا کر سمجھاؤ، بھلے ان کو سمجھ آتی یا نہیں آتی، کیونکہ سمجھ کا نہ آنا بڑی بات نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے مگر وہ ڈرائی ہے، اتنی خشک ہے، ویٹ نہیں ہے، تری نہیں ہے بات کے اندر، تو وہ لگ رہا ہے کہ یار یہ کیسے نکلے، کڑوی ہے تھوڑی سی، نکلنی تو پڑے گی، میں کیا کروں؟ خوشی کے لیے تو کچھ میں جتنی آسان ہو سکتی سمجھا سکتا ہوں۔ پہلی چیز بدن کی تھکاوٹ، تو بدن کی تھکاوٹ سے نشاط بدنی ہونی چاہیے تہجد پڑھنے کے لیے۔ آئیے اب دوسری چیز، نشاط ذہنی، دماغ کا کے اندر سے دین کے بارے میں کوئی وسوسہ اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا مصیبت اللہ نے ڈال دی تہجد کی نماز، اللہ پتہ نہیں سنے گا بھی یہ نہیں سنے گا، اللہ پتہ نہیں ہمیں میری سنتا بھی یہ نہیں سنتا، پتہ نہیں مانتا بھی نہیں مانتا، رضی تو باللہ پر وہ پکا نہیں ہو سکا۔ دین کے بارے میں شبہ ہوں گے تو وہ آدمی جو ہے وہ کبھی بھی تہجد نشاط ذہنی نہیں پائے گا۔ اب آئے تیسری چیز، نشاط قلبی، اگر دل میں راحت نہیں ہے، دل میں سرور نہیں ہے، اللہ کے دین کی مٹھاس نہیں ہے، حلاوت نہیں ہے، اور شہوات ہیں، عورتوں کے خیالات ہیں، کام کے خیالات ہیں، منصب اور عہدے کے خیالات ہیں، ٹھیک ہے، وہ دل کے اندر کام کر رہے ہیں تو وہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ تین چیزیں تہجد کی نماز کے لیے لازم ہیں۔ اب آئیے دوسری چیز وہ ہے کہ اس کے اندر تہجد کی نماز کے اندر آپ کو مناجات کرنی پڑیں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا کرنی پڑیں گی؟ مناجات۔ جیسے میری ایک چھوٹی سی مناجات تو بہت سی ہیں خاشعین کی، مجھے یہ یہاں پر ایک اپنی دعا یاد آ گئی، تو دعائیں میرے پاس بڑی ہیں، میں بس ایک ہی چیز زندگی میں تلاش میں رہتا ہوں، پوری زندگی میں نے گزار دی، وہ میں جب بچہ تھا نا اس وقت سے لے کر آج تک، آپ یہ دیکھیں کہ جب مجھے نئی بھی دین کی سمجھ تھی نا اس وقت بھی، یعنی بہت کم سمجھ تھی، بچہ تھا، میں بس نا اللہ تعالیٰ کو منانے کے طریقے تلاش کرتا ہوں، میں اسے اپنی بات منوا لوں، بس مجھے یہ شوق ہے، میری یہ لگن ہے، یہی میرا ٹیسٹ ہے، جو میں نے آج تک پڑھا، جو میں نے آج تک دیکھا، جو میں نے کیا، جو میں نے پاپڑ بیلے، کم کیے زیادہ کیے، مجھے اللہ تعالیٰ کو منانے کا بہت شوق ہے، اللہ میرا بادشاہ ہے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے بادشاہ سے باتیں کروں، بادشاہ مجھ سے باتیں کرے، بادشاہ مجھے حکم دے، میں بھاگ کر جا کے بادشاہ کے وہ کام کر کے آؤں، پھر بادشاہ مجھے انعام دے، میں بادشاہ سے ہم کلام رہوں، میرے دل میں بادشاہ رہے، میں بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، بادشاہ کے دربار میں میری رسائی پوری ہونی چاہیے، میں قریب ہو کے بادشاہ کے بیٹھوں اور میں اس پہ فخر کروں، میں اس پہ اپنا پورا پراؤڈینس فیل کروں، مجھے زیادہ یہ اچھا لگتا ہے اور مجھے کچھ نہیں اچھا لگتا، اس کے لیے کٹیا ہو یا محل، مجھے بادشاہ چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہم الہی، اے میرے پیارے اللہ میاں، دیکھیں میاں کا لفظ دہلوی زبان میں، دلی کی اردو میں صاحب کے لیے بولا جاتا ہے، باعزت آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں میاں آپ کسی اور کو کہتے ہیں وہاں کی زبان میں، ٹھیک ہے۔ وَإِلَٰهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وہ رب جو حضرت ابراہیم
امام الموحدین سید الموحدین کا رب ہے، جو حضرت اسحاق کا رب ہے اور جو حضرت یعقوب کا رب ہے۔ وَإِلَٰهَ جبریل وَمِیکائیل وَإِسرافیل، وہ جبریل جس سے اتنا بڑا کہ زمین و آسمان اس سے بھر جاتے ہیں، وہ 300 ہاتھوں والا جبریل، پروں والا اس کا، اور میکائیل اور اسرافیل۔ اسألک ان تستجیب دعوتی، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری باتیں جو میں آپ سے کرتا ہوں کچھ مانگنے والی، ان کو آپ سن لیا کریں۔ اور فإنی مضطر، میں بہت اضطراب میں رہتا ہوں۔ وَتَعْصِمَنِي فِي دِینِی، مجھے میرے دین کے متعلق اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں۔ فإنی مبتلا، کیونکہ میں تو بہت چیزوں میں مبتلا ہوں، بلاؤں میں مبتلا۔ وَتَنَالَنِی بِرَحْمَتِکَ فإنی مذنب، مجھ گناہ گار کو اپنی رحمت کے اندر غوطے دے لیں۔ وَتَنْفِی عنی الفقر فإنی متمسکن، مجھ فقیر کو جو آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اس طرح سے رجا دیں کہ پھر مجھے بھوک نہ کسی قسم کی ہو۔ حسبی اللہ لدینی، اللہ میرے دین کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لدنیایا، اللہ میری دنیا کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی، جو میرے اندر گمان چلتے ہیں ان کو بھی قطع کرنے کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ لمن بغا علیہ، وہ جو میرے اندر شہوات جنم لیتی ہیں اور مجھے بغاوت پر مادہ کرتی ہیں، اللہ ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، جو مجھ سے حسد کرتے ہیں خداوندہ ان کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، جو میرے خلاف سازشیں بنائیں، مجھے الٹ دینے کی کوشش کریں، ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ حسبی اللہ عند الموت، اللہ جب مجھے موت آئے تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، جب قبر میں منکر نکیر آ کے سوال کریں اس وقت بھی تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حسبی اللہ عند المیزان، جب حشر کے دن ترازو جڑ جائے اور عمل نامہ تولنے کے لیے تو خود آ جائے اس کے اندر میری حامیوں میں۔ اور حسبی اللہ عند الصراط، پل صراط پر تو میری انگلی پکڑ کے گودے رحمت میں اٹھا کے لے جائے مجھ کو۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت علیہ انیب، اللہ تو میں تجھ پر اپنا توکل کر چکا ہوں کہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے، جب بھی مڑوں میں تیری جانب مڑوں، کسی غیر کی طرف نہ میں دیکھوں۔ یہ مناجات ہے، جب تک آپ یہ مناجات اللہ کو پکاریں گے نہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں گے نہیں کہ یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، آپ کس طرح سے آپ کو خشوع آ سکتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے مناجات کا، میرے پاس ڈھیروں مناجات ہیں، لیکن میں اس لیے وہ سامنے نہیں آپ کے پڑھتا۔ ایک تو میرا اپنا دل بڑا رقیق ہے، دعا کو ویسے بھی پڑھ دوں تو میرا دل رقیق ہو جاتا ہے، پتلا، آنکھوں سے مجھے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مجھے اپنے مجمع میں رو دینے کے خیال سے کہ پھر وہ رو دینا بھی ایک تماشا ہے، لوگوں کے سامنے رونا ہے بڑا، یہ بھی بڑی چیز ہے، بڑا ڈفانگ ہے یہ بھی، ہاں تو وہ بڑی دعائیں ہیں، لیکن دعا تو وہ ہے جو دل سے نکلے، دعا وہ ہے، مناجات ہوتی وہ ہے جو آپ ایجاد کریں، آپ اپنی ڈائری میں لکھیں کہ یہ میری ذاتی مناجات ہیں۔ آپ ہماری ڈائریاں، مولویوں کی ڈائریاں لے پڑھتے ہیں، آپ کو کریٹ نہیں کرنا آتا، کہ مجھے کریٹ نہیں آتا کرنا نا، تو وہ جو ذہن میں اتنے گندے گندے خیالات کریٹ کرتے ہو، گناہوں کی دنیا جب آباد کرتے ہو، وہ کون آپ کو تخلیق کر کے دیتا ہے؟ وہ بھی تو تم ہی کرتے ہو، تم ہی کرتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے ساتھ ایک جن بھی لگا ہوا ہے، شیطان، اور ایک فرشتہ بھی، آدمی دونوں میں سے جس کو بھی طاقتور کر لیتا ہے وہ اس پر حاوی ہو کے غلبہ پا کے اس کو اسی چیز کی تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے فرشتے کو مضبوط کریں گے دن رات عبادات کر کے، تو آپ کو ایسی ایسی مناجات اتریں گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ کہیں گے یہ مناجات تو کسی کتاب میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی شیطان کو برے کام کر کر کے مضبوط کر لیں گے، وہ فرشتہ کمزور ہو جائے گا، پھر آپ ایسی گندی حرکتیں ایجاد کریں گے کہ شیطان بھی اس وقت الگ ہو کے بیٹھ جائے گا کہ ایسا تو گناہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا جیسا تم کر رہے ہو۔ یہ وہ چیزیں مناجات، ان مناجات کے اندر حقیقی آنسو ڈالیں،
یہ آنکھیں جو آپ نے دیکھ رکھی ہیں، یہ جو سارے گناہوں کا مجموعہ یہ آنکھیں ہی تو ہیں۔ کوئی آپ کی آنکھوں کی تعریف کر دے کہ آپ کی آنکھیں بڑی حسین ہیں، تو آپ پھر کس چکر میں آ جاتے ہیں؟ کسی چکر میں آ جاتے ہیں۔ ظالم جو اس نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ تیری یہ آنکھیں جو حسین ہیں دراصل بدکاری کے لیے تو میرے ساتھ آمادہ ہو جا۔ کوئی لڑکی آنکھوں کی تعریف کر دے تو بچ جائیں اس سے، کوئی لڑکا آنکھوں کی تعریف کر دے تو بچ جائیں اس سے۔ یہی گناہ کا پہلا ذریعہ ہے، یہی گناہ کا آخری ذریعہ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آنکھ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ گندی فلم کانوں سے دیکھتے ہیں، آپ کان سے خیانتیں کرتے ہیں، یہ آنکھ ہی خیانت کراتی ہے آپ کو، سمجھ گئے؟ آپ بڑے آرام سے پورا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ادھر منہ پھیر لیتے ہیں کہ میں نے بڑا حاجی ہوں۔ یہ نہ کریں، یہ آنکھ جو کچھ کراتی ہے نا، اس پہ کسی دن انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بات لمبی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد دو چیزیں کانپنی بہت ضروری ہیں، قرآن کہتا ہے کہ خاشعین کے لیے دو چیزوں کا کانپنا بہت ضروری ہے، ایک ظاہر میں اور ایک باطن میں ہے۔ ظاہر میں تو قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن پڑھ کے اور مناجات کر کے اور آنسو بہا کے تمہاری وجرت یہ جلد نہیں کانپتی، جھرجھریاں نہیں آتی بار بار اللہ کے خوف سے، جھرجھریاں نہیں آتی بار بار، یہ کانپے نہ اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ بوٹی بکرے کی بعض دفعہ ذبح کرتے پڑی ایسے ایسے ہلتی، کسی نے دیکھی ہو تو وہ کٹنے کے بعد بھی ہلتی ہے۔ یا آپ نے دیکھنا ہے تو چھپکلی کی دم کاٹ دیں، وہ اس کو تڑپتا ہوا دیکھیں، چھپکلی کی دم کس طرح کٹنے کے بعد ہلتی ہے۔ اگر آپ کی کھال نہیں نہ ہلتی، قرآن مجید میں کھال کا ذکر آیا ہے، یہ کھال نہیں جب تک آپ کی ہلتی اتنی دیر تک آپ سمجھ لیں کہ خشوع آپ پر طاری نہیں ہوا۔ دوسری چیز جو قرآن مجید نے کہتا ہے کہ واجلت قلوبہم، اللہ کہتے ہیں کہ دل کانپے اندر سے، آواز دھک دھک دھک، جیسے گناہ میں اچانک پکڑا جاتا ہے تو دل دھک 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 دھک۔ اندر زنا ہو رہا تھا، اوپر سے پولیس آ گئی، ابا جی بھی ساتھ آ گئے، محلے کے مولوی صاحب بھی آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، بیٹی بھی ساتھ ہی ہے جوان، بیگم بھی ہے جس کا اعتبار ٹوٹا ہے، سارے اکٹھے ہو کے کہہ رہے دروازے تو کھلے، اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ ننگے ہیں اور آپ کو کپڑے نہیں مل رہے۔ اس میں پھر دیکھیں دل کی دھڑکنیں آپ کی اور اس کی سب کی کس طرح سے پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، گناہ کے لوگوں کے پکڑے جانے کے خوف سے دل کا دھک 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 ہوتا ہے۔ گانوں میں تو دل دھک 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 کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ جب پکڑے جانے کا خوف جو دھک دھک کرتا ہے، ہلے دل، خوف آئے، یہ ہے دھک دھک۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا، آپ کا دل اور کھال نہیں کانپی، آپ نے جھوٹی مناجات کی ہے اور 2 نمبر آنسو بہائے ہیں، اٹھائیں اور ان کو لے جائیں، اٹھائیں اور ان کے لے جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی آپ کی ظاہری چیزیں، یہ آپ تہجد ادا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گئی؟ آپ کی ظاہری چیزیں، یہ ظاہری چیزیں ہو گئی۔ اور آپ نے اس ظاہری چیزوں سے اب کرنا کیا ہے؟ اب باطن میں آ جائیں۔ 3 چیزیں یہ تھی، 3 ہی اب آگے بتانے لگا ہوں۔ ایک اللہ کا خوف کہ پکڑا گیا تو کیا ہوگا، جو کیے ہیں گناہ اس پہ پکڑا گیا تو کیا ہوتا، اور اس وقت کو، گناہ کے وقت کو یاد کرنا کہ اگر میں عین زنا کرتے ہوئے اوپر لیٹے کی جان نکل جاتی تو میں کہاں ہوتا، اگر میں شراب پی رہا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر حرام کا مال کھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا، کسی گناہ میں ملوث ہوتا تو کیا ہوتا، جھوٹ بولتے بولتے جان نکل جاتی تو کیا ہوتا، جھوٹ بولتے بولتے یہ بھی کوئی کام نہیں ہے، جھوٹ بولنا زنا کرنے سے کم نہیں ہے، جھوٹ بولتے بولتے فریب دے رہا تھا جب جان نکل گئی۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ قیامت کے دن میں ہوگا کیا؟ قیامت یوں آئے گی کہ آدمی، مولانا اسحاق مرحوم، میں جب 6ٹھی کلاس میں تھا تو انہوں نے، میں نے کہا قیامت کب آئے گی؟ کہتے کب تو بعد کی بات ہے، قیامت آئے گی یوں۔ اب دیکھیں مولانا نے میرے سوال کا جواب کیا دیا، چھوٹے بچے کا۔ آپ کا بھی اس میں لاکھوں مسئلے حل ہو سکتے، میرا تو ہو گیا تھا، اس کے بعد نہیں میرا مسئلہ، مجھے تو وہ ایک جواب دیتے تھے پھر بعد سارے مسئلہ حل ہو گیا، ختم، میں تو اس کے بعد کرتا ہی نہیں تھا کوئی بات۔
اللہ نے مجھے اتنی تو عقل دی تھی، اب آپ بیوقوف ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ تو میں لا کے دے سکتا. ہاں کہیں عقل بکتی ہوتی تو میں جنگ بازار سے لا کے آپ کو دے دیتا، وہ کافی تعداد میں وہاں میسر ہے. کسی منڈی شنڈی میں جاتا، کوئی منگوا لیتے، کہتے کسی بحری جہاز بھیج دیں، شپ کے ذریعے سے عقل آئی ہوئی ہے، وہ جناب جس بھائی نے لینی آ کے لے جائے. میں نے کہا قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کو چھوڑو، قیامت آئے گی کیسے وہ سن لو مجھ سے. اس طرح ہوگا کہ آدمی پیسے دے رہا ہوگا اور تھان کپڑے کا وصول کر رہا ہوگا. آدمی اپنے جانور کو لے جا کے حوض پر پانی پلا رہا ہوگا اور جانور پی رہا ہوگا اور وہ کھڑا تک رہا ہوگا. سائیکل چلانے والا سائیکل چلا رہا ہوگا اور گاڑی والا کاغان جا رہا ہوگا. ہاں، اور بزنس میٹنگ چل رہی ہوگی بزنس مینوں کی، اور ملیں کام کر رہی ہوں گی. ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کے مریض کا دھک دھک کرنے والا دل چیک کر رہا ہوگا اور مریض کے انجیکشن لگ رہا ہوگا. امی روٹیاں پکا رہی ہوں گی، بچے بیٹھے کھا رہے ہوں گے. ہاں جی، مرد تیاری کر رہا ہوگا جانے کی اور نوکر صاحب کی گاڑی نکال رہا ہوگا. ہل چل رہا ہوگا اور موٹر چلا کے ٹینکی پانی کی بھر رہی ہوگی. سارے تیار ہو کے ایک فنکشن پر جانے کا پر جا رہے ہوں گے اور ادھر دلہن تیار ہو رہی ہوگی اور دلہا برات لا رہا ہوگا. مارکی میں پروگرام چل رہا ہوگا، جشن ہو رہے ہوں گے، اذانیں ہو چکی ہوں، سارے کام ہو ہی رہے ہوں گے کہ سورہ اسرافیل پھونک دیا جائے گا اور کہ پوری زمین اکھاڑ کر کائنات منفوش ایسے کر دی جائے گی جیسے ایک دھنیا، ایک جلاحا روئی کو دھن رہا ہو. کہتے یہ اچانک آئے گی کاشف میاں، موت جیسے اچانک آتی. قیامت اور موت دونوں کی نام بدلے ہوئے ہیں، آنا دونوں نے ایک طریقے سے ہی ہے. قیامت اور موت، موت کا نام قیامت اور قیامت کا نام موت. وہ بھی وقت ختم ہو جائے گا اور وہ بھی وقت ہی ختم ہو جائے گا. اعمال صالحہ کرنے کا ٹائم اوور. اسٹاپ رائٹنگ، ڈونٹ رائٹ، ٹائم از اوور، ختم. آپ نکل جائیں گے. کہتے میاں اس طرح آئے گی، اس طرح کے اچانک کاموں کو کرتے ہوئے گناہ کے کرنے کی بجائے نیکی کرتے رہنا، تاکہ کسی نہ کسی وقت میں اگر موت آ بھی لے تو نیکی میں ہی آ جائے. کیا فلسفہ قیامت کا استاد جی نے سمجھایا. میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ قیامتوں کو پوچھنے. ہڈن ڈیز آ رہے ہیں، ہاں جی، لاسٹ ڈیز آ رہے ہیں، ہاں جی، شاہد مسعود پروگرام کر رہا ہے، قیامت کب آئے گی، مولویوں کے بیان ہو رہے ہیں. یہ وہ غیر حکیم بیان ہے. یہ حکمت کا والا جواب تھا جو استاد نے مجھے دیا. ایسے ہی استاد پر میں فریفتہ نہیں ہوا تھا. استاد اپنے علم کے حسن میں اخیر کمال کو پہنچا ہوا تھا، اس لیے تو دل دے بیٹھا میں. سمجھ گئے؟ حکمت کے جواب ایک حکیم نے ایک عامی کو دیے، آج وہ آپ کے سامنے بیٹھا حکمت کی باتیں کر رہا ہے. ہاں، یہ تو استاد جی کے چرائے ہوئے لفظ ہیں، مجھ پہ کیا حکمت کھلنی ہے. میں تو سادہ سا آدمی ہوں، ابھی تو خاشے نہیں بنا، حکیم کہاں بن جاؤں گا. دوسری چیز، ایک طرف خوف یہ اور دوسری طرف محبت کا یہ عالم کہ اللہ پہ واری صدقے قربان ہو جائے، اس کی نعمتوں کے نزول پر کہے تیرے قربان. میں نے آج تک جو گلے کیے وہ میرے سماج نے سمجھائے تھے مجھے. میں تجھے یہ بتاتا ہوں، میری ماں غلط تھی، میرے ابو جی غلط تھے جنہوں نے میری غلط تربیت کے ذریعے بتایا کہ تو محروم پیدا ہوا ہے بیٹا. میری امی نے مجھے کہا نہیں میرے چاند، اللہ نے تجھے لازوال نعمتوں سے نوازا ہے. صحت مند آنکھ، صحت مند کان، صحت مند دماغ، صحت مند جسم، صحت مند دل، صحت مند ہاتھ، صحت مند پاؤں، صحت مند پیٹ، صحت مند زبان. میرے پتر تو ہمارے گھر میں آیا ہے، میں تیرا باپ، اللہ نے تجھے پہلے سے بھیجا ہے، تیرے لیے رزق کا اہتمام مجھے اللہ نے ڈیوٹی لگا دی تھی، میں وہ ڈیوٹی دے رہا ہوں. تو نے بھی ایسی دینی اپنی اولاد کے لیے. میرے پتر بھاگنا نہیں ہے، تو بھی اولاد پیدا کر، اللہ کے غلام پیدا کر. اللہ میں تجھ سے محبت، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھ پہ کتنی نعمتوں کا زوال ہے.
کتنی نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی، کتنی نعمتیں تو نے مجھے دیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اللہ۔ آج کاشف علی صرف آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں 12 نفل پڑھتا ہے، اس کو قبول و منظور فرما۔ کبھی کوئی نفل ہوئے ایسے؟ عزائے جسمانی کے نام کے کوئی آپ میں سے مجھے سچ بتا دے، کوئی بندہ مجھے سچ بتا دے۔ چلے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں میرا، آپ کے جسم کا جو اعضاء خراب ہے نا، آپ اس کی خیرات نکالنے کے لیے 2 رکعتیں ڈیلی پڑھیں، یا اللہ میں گردے ٹھیک کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، میری آنکھ ٹھیک نہیں یا اللہ میں اس کے لیے تیری برکت میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے اب کان جاتے رہے ہیں میں کانوں کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بخار چڑھ گیا اس بخار کو دور لے جا میں 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ مرے پڑے ہیں، بیماری کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہی نہیں کسی نے آپ کو سکھایا، عمریں بیت گئیں، نہ آپ سیکھنے گئے نہ کسی نے آپ کو سکھایا، عمریں بیت گئیں، آپ کی عمریں بیت گئیں، جانور ہیں۔ ہیلو کی ہوا بخار چڑھ گیا، میں کہا اجمل کو دوائی لینی سی، آفتاب کو چلا جائے ڈاکٹر دے کولو، بڑا بڑا ڈاکٹر، میں 2 بوتلیں ہی لاؤنی تو سیدھا کر دینا۔ یہ دوائیاں علاج ہو رہے ہیں، حقیقی طبیب کی جانب کسی نے دیکھا ہی نہ، اس سے کسی نے کہا ہی نہ، اس نے بھی کہا چل بھاگ لے، بھاگ، کتنا بھاگتا ہے، پھر بگا بگا کے کسی کے نیک کے ہاتھ چڑھ جائیں تو چڑھ جائیں، نہ چڑھیں تو آپ نے حالت کفر میں مر جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر سے صحت گئی، ادھر سے زندگی گئی، ادھر سے آخرت میں ایمان بھی ہاتھ سے گیا، اور دوزخ کا ایندھن الگ ہو گئے۔ یہ دوزخ تو بھگتنی تھی، وہ دوزخ بھی اب نصیب میں لکھی گئی مرنے کے بعد۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ یہ آپ کے ساتھ، یہ میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہماری معاشرے نے کیا ہے کہ ہم آج تک اللہ سے ڈرے بھی نہیں اور اللہ سے پیار نہیں کر سکے۔ میں نے تو کبھی آج تک، میں تو اپنی صاف بات بتا دوں، مجھ پہ تو اللہ کا خوف جو ہے وہ الگ سے ہے، مجھے اللہ کا ناراض ہونے کا خوف زیادہ رہتا ہے مجھے، اور اللہ سے عذاب کا خوف میرے اندر بہت کم ہے۔ یہ میری اپنی طبیعت ہے، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے مجھے اللہ سے آگ سے ڈالے جانے کا خوف ہے، مجھے نہیں، مجھے اپنی بے وفائی پہ زیادہ رونا آتا ہے۔ میں وفادار نہیں ہوں، مجھ سے جو کہا گیا میں نے وہ کیا نہیں آپ کے لیے۔ اتنی نعمتیں کھانے کے بعد میں بڑا کمینہ، بد فطرت اور پست نکلا اور ذلیل نکلا کہ کھایا آپ کا، اور نمک حلال نوکر بھی نہ میں آپ کا بن سکا۔ مجھے اپنی ذات میں اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اپنا آئینہ بازو کا چہرے میں کئی ہفتے نہیں دیکھتا کہ نہیں آپ کا حق نہیں ادا کر سکا، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، مجھے تو اپنا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ آئینہ مجھے بتاتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے کہ اچھا اتنا خوبصورت چہرہ، یہ تیکھے تیکھے نقش، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ سنتے ہوئے کان، اور بڑی تیز چلنے والی تیری زبان ہے، اور اس پہ یہ ملائمت اور یہ رنگ اور روپ، تجھے نقشہ عام لوگ بد صورت، اور تجھے اللہ نے ایک ان میں سے اچھی صورت عطا فرمائی، ان صورتوں کے ساتھ بھی تو بادشاہ کا غلام صحیح نہ بن سکا۔ سودا کمارے عشق میں شیریں سے کوہکن، بازی گرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا۔ مرزا رفیع سودا کہتے ہیں، اے مرزا رفیع سودا، عشق کا جو تو نے کھیل تھی کمارے عشق میں شیریں سے کوہکن، شیریں کا جو عاشق فرہاد تھا وہ اگرچہ شیریں حاصل نہ کر سکا، مگر اس کی تلاش میں اس نے اپنی جان دے دی۔ جو شرائط لگائی تھی خسرو نے، اس میں اس نے اپنی جان دے دی شیریں کے حصول میں۔ بازی گرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، کچھ تو کیا اس نے، جان دے دی، نہیں دین کو غلبہ کر میں سکا مگر دین کی تحریک چلانے میں جان دے دی میں نے، ہجرت کر کے۔ کھا گئے مجھ کو وہاں کے شیر چیتے، ایک اجاڑ بیابان میں میں اکیلا بیٹھا تھا، رات ایک ناگ آ گیا، اس ناگ نے مجھے دارالسلام دارالہجرت میں ڈس لیا، میں پڑا وہیں پہ مر گیا، کئی دن کسی کو خبر نہ ہوئی، اور پھر مجھے وہاں کے مور و مار کھا گئے، ہاں جی، کیڑیاں چمٹ گئیں،
اور بدن میرا جب تک ساتھی یار پہنچے، کچھ مدتوں کے بعد تو دیکھا ہے کہ ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، خالی کھوپڑی تھی، بازی گرچہ پا نہ سکا، سر تو کھو سکا۔ حضور نے کہا تھا جس نے دین بچانا ہے اپنی لے کے چند بکریاں وہ احد پہاڑ کی جانب نکل جائے، دین بچ جائے گا۔ فتنے کا زمانہ، نبی نے کہا ڈرو ان فتنوں سے، نبی نے فرمایا جو تاریکی کی رات کی طرح جب تم پر چھا جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے، تم اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا نور اور رحمت سمجھو گے جب کہ وہ فتنہ ہوگا۔ سودا شیریں سے کوہ کن کمارے عشق میں، سودا کمارے عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی گرچہ پا نہ سکا، سر تو کھو سکا، کس منہ سے تو خود کو کہتا ہے عشق باز کہ میں عاشق ہوں، کس منہ سے تو خود کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاد تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، کالے منہ والے تو یہ بھی نہ کر سکا۔ اس راہ پہ کھڑا ہی ہو جاتا نشان بن کے، او بھائیو ادھر کو اللہ کی راہ جاتی ہے، یا ایھا المسلمون ایھا المومنون، ایمان والو یہ راہ عشق یہ ہے، آئیے اس راہ پہ چلیے، خدا تک پہنچیے، میں ایک منادی کر رہا ہوں، خدا را دوسرے راستوں پر نہ جائیے، آئیے یہی راستہ مصطفیٰ کا ہے، یہی راستہ سبیل خدا ہے، یہی راستہ مستقیم کا ہے، یہی راستہ خدا تک لے کر جاتا ہے۔ آواز ہی نہیں لگا سکا، ساری زندگی گمراہیوں کی راہ پر دعوت دیتا رہا، اپنی خودی کے نشے میں رہا، اپنی دماغ کی خرابی کے نشے میں رہا، اور راہوں پہ سوشلزم پہ بلایا، نیشنلزم پہ بلایا، اپنے وطن کی طرف بلایا، مگر اسلام کی طرف نہ بلایا۔ بدل دوں گا میں، کر دوں گا میں، رکھ دوں گا، خدا کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر دیا تم نے، اور گمراہ آج تک نہیں یہ مانتے کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں، گمراہ آج تک نہیں مانتے، ابھی تک لڑتے ہیں۔ کس قدر بدبخت ابو جہل دماغ کے آدمی ہیں، زبانیں چلاتے ہیں صرف، دلیل نہیں دیتے ہیں۔ ادھر عمریں کھو دی، ادھر تم نے توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کر دی، اور قابل رسول اللہ کی راہ پر ایک دن بھی نہ کھڑے ہوئے، کسی دینی جماعت کے ساتھ ہم جڑ ہی نہ سکے جو حقیقی طور پر دین کا کام کر رہی تھی، اور جماعتوں کے ساتھ ساتھ جڑ گئے جا کے، یہ قیامت کے دن اللہ تو فرمایا۔ تیسری چیز جو ہے وہ پھر عاجزی اللہ کے سامنے حقیقی طور پر لے کے آئے، جھک جائے، محبت بھی پیش کرے، ڈر بھی پیش کرے، مگر دونوں کے اندر اگر عاجزی نہیں ہے، جھکا ہوا سر نہیں، دل نیچے کو جھکا ہوا نہیں، نظریں گاڑے زمین پر شرمندہ کھڑا ہے، اگر یہ نہیں ہے اور تکبر کے ساتھ نیکیاں لا رہا ہے، یہ بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا دل جھکا ہوا ہو۔ تین چیزوں کا یہ مکسچر اور ملغوبہ، ظاہری کا اور تین کا باطنی کا، اور پھر کیا بن کر خدا کے سامنے آئے؟ بعد غلام، کیا بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے؟ اللہ تو کی بجائے اللہ آپ سے بھی بات کر سکتا ہے، اللہ تو کی بجائے اللہ آپ سے بھی بات کر سکتا ہے۔ میں کہہ دوں گا اللہ کو، میں کر لوں گا اللہ کو، اتنی دلیری زندگی میں نہ دکھایا کریں، نہ دکھائیں۔ یہ ساری زندگی کی عبادت ایک سیکنڈ میں ضائع ہو جاتی ہے، آپ کو تجدید ایمان کرنی پڑ سکتی ہے، نہ دکھائیں، زبان کو روکیں۔ اللہ، آخرت، جنت، حور، دوزخ، یہ پل صراط، یہ عامی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسی نازک باتیں ہیں، ان پر اگر انگلی اٹھ گئی، آنکھ اٹھ گئی، ختم ہو جائیں گے آپ۔ نہ ان کے لطیفے بنائے کہ جنت میں یہ خدا کو کہوں گا، دوزخ میں نرگس آئے گی، نہ کہیں۔ یہ کفریہ لطیفے، کفریہ جگتیں اگر جب آپ سنتے ہیں تو اگر ٹی وی بند نہیں کیا اور دوبارہ آپ نے ان کو بیان بھی کر دیا تو آپ کافر ہو چکے ہیں، یہ لکھ لیں۔ اب جو مرضی آپ مجھے کہتے پھریں، آپ کافر ہو گئے ہیں۔ بے ادبی دین کی نہ کریں، بے ادبی دین کی نہ کریں، با ادب غلام اللہ کے بن کے رہیں، ہر شرک سے پاک ہو جائیں، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہوگا غسل توحید کر کے جنابت اور نجاست سے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ ایک غسل توحید کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ آپ کا پہلا حصہ، کہ آدھا حصہ میں نے پہلی چیز کا بیان کر دیا۔ اب اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ اسی پہلے امر کا، دو امر ہیں،
ایک پہلے والا امر میں نے بیان کیا، اب پلس اس کے ساتھ قرآن مجید کو تہجد میں با ترجمہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور قرآن کا حق اس طرح سے ادا کرنا، قرآن کو اور تہجد کو جمع کرے، اور ہر چیز یاد کر رہے ہیں آپ، لیکن قرآن کو زیادہ سے زیادہ آپ کو حفظ ہونا چاہیے، با ترجمہ حفظ، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے کہ جی میں نہیں کر سکتا، آپ کو کم سے کم کوئی 2 4 5 7 سپارے تو آنے چاہیے، آپ پورا نہیں کر سکتے تو 3 4 آخری 3 پارے تو آپ کو حفظ ہونے چاہیے ہر مسلمان کو۔ سورہ بقرہ تو حفظ ہونی چاہیے۔ میرے ایک استاد تھے، بریلوی تھے، مجھے کہتے تھے، مارتے مجھے پڑھاتے، تو میں نے سورہ بقرہ کی کہیں غلط لفظ کیا تو میں کہا استاد جی ابھی شروع کیا، کہتے ظالمہ یہ تا سورۃ بقرہ تا بامنا نو بھی زبانی یاد ہے، بڑیے نو بھی یاد ہے، تے تینوں کدوں یاد نہیں؟ یعنی وہ کہتے ہندوؤں کو بھی یاد ہے، کہتے تم مسلمان ہو کے یاد نہیں کرتے؟ کہتے وہاں ایک تھا، کسی نے اس کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے جادو نہیں ہوتا، تو اس نے عالم دین کے منہ سے سن کے عالم رکھ لیا ہندو نے، اور عالم رکھنے کے بعد اس سے یاد کیا، پوری سورۃ بقرہ اس نے یاد کر لی کہ میرے گھر میں کم سے کم جادو نہیں ہوگا۔ کہتے مسلمان کہتے کہ ہمارے اس پوتھی کا پاٹھ کر کے، جو اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں، بندے کے گھر میں جادو انتر منتر نہیں، کیونکہ مسلمان بھی کافروں کے منتر یاد کر لیتے ہیں جادو سے بچنے کے لیے، تو ایک مسلمان نے آپ کا منتر یاد کر لیا تو پھر کیا پیچھے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں بامن نو بھی یاد سی میرے دیوتے نے، برہمن کو بھی یاد تھا پنجابی زبان، ہاں، قرآن مجید کو اور قرآن مجید کا حق ادا کرے۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اب دوسرا حصہ، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر وہ پوری دنیا کے لیے دوسرا حصہ، حکمت جس کو ملتی، شفیق، مہربان، رحم دل اور خیر خواہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ فرمایا الدین و نصیحہ، ہر ایک کے لیے تو خیر خواہ ہو جا، بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، قوم کے لیے، افراد کے لیے، ہر ایک کا خیر خواہ ہو جا۔ خیر خواہی سب سے بڑی دین کی خیر خواہی ہے، روپیے دینا خیر خواہی نہیں ہے، یہ ہلکا کام ہے۔ ان تک دین محبت اور پیار سے پہنچا، بیسے نہ کر، جھگڑے نہ ڈال، اگر تیری زبان کڑویت نہ ادا کر، چپ کر جا، کسی اور کے زمرے میں ڈال دے، اگر تجھ میں حکمت نہیں ہے تو کسی اور حکیم کے ساتھ اس کو ملا دے، لیکن اس کی خیر خواہی چاہ۔ اور خیر خواہی میں جب تو انفاق فی سبیل اللہ کرے تو قرآن مجید نے سورہ مومنون میں ایک بات کہی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں روپیے دیتے ہیں وہ ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مومنون کے اندر ایک بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جب وہ اللہ کی راہ میں دینے پر آتے ہیں تو اس وقت ان کے دل اندر سے صدقہ کرتے، زکوٰۃ دیتے، خیرات دیتے، خاموشی سے صدقہ دیتے ہوئے اندر سے اللہ کے خوف سے دل کانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ کسی بھائی نے دیا ہو تو مجھے ضرور آ کے بتائے کہ وہ میرے پاس جب لے کر آیا تھا تو اللہ کے دل سے کانپ رہا تھا۔ آ کے پیسے پکڑا دو جی، ایسے کر دو، نہ ہاتھ میں خوف، گانے لگائے، دوسرے پہ ٹیلی فون ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے، صدقہ ہو رہا ہے جی، ہاں جی، بابا بھائی مانگ رہا ہے، کانوں ٹیلی فون اللہ پڑ، چل بند کر، ساتھ ہی گاڑی اوپر، یہ صدقے ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ کہتے نا صدقہ، تو آپ کہتے لگتا میں نے صدقہ دیا پر پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے صدقہ دیا ہی نہیں، آپ نے خیرات کی نہیں۔ صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا، عشر کا، قربانی کا کوئی بھی چیز صدقہ ہے، یہ اس صدقے کی قسمیں ہیں، کوئی بھی نفلی صدقہ ہے یا فرضی صدقہ ہے تو آپ دے رہے ہیں، اگر اندر آپ کا دل رو نہیں رہا تھا کہ یا اللہ میں تو تجھ سے ڈر کر دے رہا ہوں، مجھے بخش لیں اس صدقے کی وجہ سے، اللہ یہ میرا حقیقی وہ مال نہیں ہے جو اس کو فوری قبول کر لیا جائے، اس میں ملاوٹ ہے، لیکن اللہ مجھے ظالم، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے،
لیکن میرے پاس اب یہی ہے، میں تجھ کو خوش کرنے کے لیے، تیری رضاعت کو چاہنے کے لیے مطلوب گھر سے نکلتے کوئی جا کر مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کر کبھی صدقہ نکالا ہے؟ نو 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 نو۔ اس وجہ سے پھر مجھے پیٹتے ہیں آپ کہ میں نے یہ کیا تو یہ نہیں ہوا، آپ نے وہ کیا ہی نہیں، ریکوائرمنٹ پوری کی ہی نہیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ انٹرنیٹ کی تار جو آتی ہے ہمارے پاس اس قدر نازک ہے کہ معمولی سی اس طرح بینڈ ہو جائے نا تو اس کی ایک آدھ تار اندر سے کٹ جاتی ہے، بس اسے ایک تار کا کٹنا ہے، پورا انٹرنیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، مشینیں لاتے چیک کرتے، وہ اتنی نرم و نازک، اس قدر بریک، میں نے کہا اس قدر باریک ہے، تو میں نے کہا اچھا تو وہ کٹ جائے تو نیٹ نہیں آتا، تو یہ دل سے آپ اس کا نیٹ چلانا چاہتے ہیں؟ اس طرح نہیں میری جان، اس طرح نہیں ہونا یہ آپ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور وہ جب قلوبہم وجلۃ، دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں، کانپے دل کہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، اٹھا کر پھینک لیا نہ جائے، کانپے دل، یہ گناہگار کا صدقہ ہے یا اللہ، گناہگار کا صدقہ، نیکوکار کا صدقہ بن نہ دیں، نیکوکار نہ بن کے دے دے یار 10 روپئے نو کاڈے نو باہر، تو ایسا صدقہ نہ دیں، چھوڑیں، بالکل ہی نہ دیں، بند کر دیں، نہ دینا بہتر ہے، آپ نہ دیا کریں صدقہ، چھوڑیں، یہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، بس کی بات نہیں، بڑے لوگوں کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بھی کہہ کہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، اللہ پکڑ لے کے تیرے بس سی، تو دیتا نہیں، اس تو جنم چل، تو کاشف دی گل کیوں منی؟ میرا کہہ کہ بہانہ، آپ کو بہانے مجھ سے لیں، میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں گزارا کرنے کے لیے بڑے بہانے ہیں میرے پاس، ایسے لالی پاپ ہیں میں آپ کو دے دوں گا، رنگا رنگ کے مزے کے لالی پاپ مجھ سے ہی لے لیں، بس مجھے ذرا ماہانہ چندہ بھیج دیا کریں، اس سے پھر ذرا چلو مرکز چلانا ہے، کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے فرمایا انہم الی ربہم راجعون، اور ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے، جیسے یہ صدقہ لوٹ کر جا رہا ہے نا، صدقہ لوٹ کر جاتا ہے، آپ کو پتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ نے دوبارہ اللہ کو دے دیا، جب آپ نے واپس لوٹایا تو آپ نے یہ بھی دل میں رکھا کہ مجھے بھی ایک دن آپ کے پاس آنا ہے، یہ مال پہلے آ رہا ہے، اس مال کو جنت میں انویسٹ کر دیں، میں آپ کا وہاں سے آ کے لے لوں گا، کیونکہ آپ تو اپنے بارے میں اپنے وعدوں سے پھرنے والے نہیں ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر تو یہ صدقہ آپ دے رہے ہیں اور ایسے یہ، تو پھر تو آپ بلا شبہ صدقے کی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو راہ خدا میں دل سے ڈرنے والا، اب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھ لیں، اب چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ظاہری چیزوں پر زور دیتے ہیں نا، وہ اتنی باطنی چیزوں سے غافل ہوتے ہیں، خشوع جس کی وجہ سے نہیں آتا۔ بڑے بڑے ظاہری نماز، اللہ اکبر، ساجی ہاتھ کتے ایتھے کہ ہور اتے کتے ایتھے، اچھا ایتھے نہیں، ایدے تھلے اتے کار اتے، ایدہ کیسے کیا کر رہے، تماشا شروع کر رکھا ہے آپ نے ہمارے سامنے، تین انگل، اچھا یہ وچ تین انگلا رکھنی ہوتا ہے، اچھا اتنے تھلے پڑھ کے تک نماز ہو رہی ہے جی، ماشاءاللہ سیکھیں ہاتھ کہاں پہ رکھنے، ایسا رکوع پریس کرنا ہے، میں تو بڑی پیارا رکوع کرتا ہوں، میں تو بڑا پیارا سجدہ کرتا ہوں، ٹانگیں ایسے کرتا ہوں، ناک پوری لگاتا ہوں، کان فیدہ کر دینے تک، مسنون نماز پڑھیے، نماز نبوی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے یہ کہا تھا کہ ظاہری طریقے پہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے وہابی بن کے ادا کر دو، نہیں نبی علی نماز کی داؤ دسو، نہیں ایدہ نہ کرو، پھر نبی علی نماز دسو، نبی علی نماز ایدہ نہیں سی کہ نبی علی تو پڑھ ہی نہیں سکے آج تک، اللہ عائشہ کہنی ہے تیرے نبی دے دل وچ ہانڈی سی، اوال کھا کے چو باہر نکل دے سی آنسو، کر دی آواز، کول بیٹھی اوری بیوی نو آندی سی، نبی کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، نبی کی نماز پوچھتے ہیں آپ مجھ سے، نبی کا جسم کانپتا تھا، نبی رات کو سارا دن کا تھکا آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوتا تھا، صرف 2 گھنٹے کے لیے اٹھا تھا، رات میں 3 بار تہجد ادا کرتے تھے رسول اللہ، 3 بار، آپ 1 بار نہیں اٹھتے، 3 بار آپ کا نبی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اور 7 سپاروں جتنا رکوع کرتا ہے، 7 سپاروں جتنا قیام کرتا ہے، 7 سپارے ہی نبی سجدے میں بیٹھتا ہے، 7 سپاروں کی تشہد پڑھتا ہے۔
3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے کا رکوع اور سجدے. نبی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھ سے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ہے سلو کما رأیتمونی اصلی. ورنہ نماز تو خوارج بھی بہت اچھی پڑھتے تھے. نبی نے کہا لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے. تم اپنی نمازوں کو ان کی ظاہری نمازوں کے سامنے ہلکا پاؤ گے. تم قرآن پڑھو گے وہ تم سے اچھا قرآن پڑھ کر سنائیں گے. کاشف صاحب کو تجوید نہیں آتی. ہاں جی مجھے واقعی نہیں آتی. تم پڑھ رہے ہو نا تجوید سے، مجھ سے زیادہ اچھا قرآن ہے. ذرا دیکھ لینا بس اتنا سا. کاشف کا حلق سے نیچے اترا ہوا ہے اور تمہارا حلق کے اوپر ہی اٹکا ہوا ہے. میرے اور تیرے قرآن کا فرق ہے میری جان. یہ تو حشر کے دن انشاءاللہ تجھے میں وہاں گھسیٹوں گا نا. سمجھ گئے؟ حلق سے نیچے اترا ہوا قرآن چاہیے. یہ ہے سلو کما رأیتمونی اصلی. ظاہری نماز مسنون ادا کرنے والا رحم دل نہیں ہے خلق خدا پر. آپ کہتے ہیں یار کتنا صفاق ہے، نمازی بھی ہے، ان کی داڑیاں لمبی لمبی. آپ کو تو پتہ میں اب کیا کس کا ذکر کروں. جس کا نام لوں گا وہ آپ دیکھ لیں. ہر فرقے کے متشدد لوگ ایسے ہی ہیں. ہر فرقے کے متوے بنے ایسے، دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں اترے روپ پاتا مسجد بھر دی. ہاں جی خاص پٹے ایسے کر کے رکھے ہوئے ہیں. ٹوپیاں یہ والی جو گول والی گھمانے والی ٹوپیاں پٹھانوں والی وہ پہنی ہوئی، گنے رکھی ہوئے ہیں، مسنون نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں جی یہ جی فلانے ملک کے ہیں، انہوں نے ادھر اسلامی نظام قائم کر دیا تھا، اب جی ادھر KPK میں کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا نظام دیکھ لیں. یہ ہے وہ ساری چیزیں. اور اب ادھر دیکھ لیں کہ ذکر کرنے والا، اب جس کا باطن ٹھیک ہے اس کا ظاہر ٹھیک نہیں. یہ بھی آپ ہے کہ ایک آدمی ذکر کرنے والا انسانیت کے ساتھ رحم دل نہیں، اور جو رحم دل ہے وہ ذکر نہیں کرتے. وہ اللہ کے حقیقی ذاکر نہیں ہے. اب جتنی بھی NGOs بنی ہیں کھانے کھلا رہے ہیں وہ ادھر مسنون پر نہیں. یہ مسنون پر ہیں اور ادھر نہیں. یہ مسنون پہ. اور رحم دل نرم ظاہری دیکھ لیں بریلوی اور شیعہ، لیکن مسنون نہیں ہے. اور وہ جو ہیں ظاہری نماز مسنون ادا کرتے ہیں، خارجی اور وہابی سخت قسم کے مجاہدین، یہ رحم دل نہیں ہے، ذبح کر رہے ہیں. ہاں جی تو یہ ذہن میں رکھے آدمی کہ جس رحیم رب سے وہ سوال کر رہا ہے نا، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی روٹی دیتا ہے. یہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں نا، یہ ان سے میری گزارش ہے، حضور آپ کہتے ہیں یا رب رحیم مجھ پہ رحم فرما. اللہ نے فرمایا میں تو اپنے دشمن کو بھی روٹی دیتا ہوں، تو اپنی بھائی کو بھی نہیں دیتا. تو اپنے بھائی کو بھی نہیں دیتا. تو اس کو بھی نہیں دیتا. میں آپ کو یہ وہ جگہیں بتا رہا ہوں، یاد رکھیں. شیطان انسان کی اس جگہ سے حملہ کرتا ہے جس جگہ کو انسان سب سے زیادہ محفوظ سمجھ رہا ہوتا ہے. کہ ادھر تو میں ٹھیک ہے الحمدللہ، میں تو کوئی گزنا نہیں آج تک کیتا کاشا، بس اے تو اللہ دے ہاں مجھے جزا ملو گی. حجے تک نہیں کیتا، ذرا ٹھہر جا، کر کے ہی مرے گا. ہر کوئی تو حاجی بنا پھرتا ہے. ہر کوئی تو حاجی بنا پھرتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیسے کیسے گمانوں میں لوگ مبتلا ہیں. میں نے 3 حج کیے ہوئے، میں 24 عمرے کیے ہوئے، میں قرآن پڑھتا ہوں. میں تو ایسا، وہ کہتا ہے ادھر سے آپ نے سیف کر لیا ہے. ہاں جی میں نے ادھر سے سیف کر لیا. آپ کہتے ہیں ادھروں آنا ہے، وہ پھر ادھروں ہی ہوتا ہے. اس کو پتا ہے نقب وہاں پہ لگاؤ جہاں محفوظ کی ہے. وہ بیوقوف ہے کہ وہ اس جگہ سے آپ پر حملہ کرے جہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کو پتا ہے کہ اس نے اس جگہ کو محفوظ کیا کہ ادھر سے آنا ہے. وہ کہتا کھڑکی سے آئیں گے، دیوار میں شگاف بنا کر آئیں گے اور تمہیں ہکا بکا کریں گے. ہکا بکا کرنا جو نہ کرے وہ شیطان نہیں ہے. حیرت میں نہ ڈالے وہ شیطان نہیں ہے. جو آپ کو پریشان نہ کر کے رکھ دے وہ شیطان نہیں ہے. ہاں شیطان تو کہتے ہی اس کو ہے جو بندے کی وہاں سے رکھ کر سن اور نقب لگائے کہ جہاں سے بندے کو خیال ہے. آپ کو لگتا ہی نہیں کہ وہ یہاں سے زمین کے اندر سے آ جائے گا. آ جائے گا. اس نے کہا کہ پھر میں کروں گا وہاں سے حملے. یہ دائیں کرو کہ گا ہم آئیں گے بائیں سے.
اور یہ اوپر سے روکے گا ہم آئیں گے نیچے سے، یہ آگے سے روکے گا تو میں یا اللہ حملہ کروں گا پیچھے سے۔ اللہ نے کہا کیا یہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا، وہ پیچھے سے حملہ کر دے گا، یہ آگے پیچھے کر کے دیکھ رہا ہوگا، وہ دائیں بائیں سے حملہ کر دے گا، یہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے کو دیکھ رہے گا، وہ اوپر نیچے سے حملہ کر دے گا۔ اللہ نے کہا لے پھر کے اس کو کون پکڑ سکا ہے کہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان دم بد دریا بدریا یوں بجو، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، ندیاں نالے جھیلیں سمندر دریا، میں تو دیکھتا ہوں کہ بہتا کس جگہ پر ہے، دریا سے آتا تو دریا بہا دیتا ہوں اس کو بہانے کے لیے تقوی کا، اور سمندر کا تقوی لے کر آتا ہے تو میں سمندر جیسی شیطانیت لا کے سمندر کو سمندر سے لڑا دیتا ہوں، اور کسی ندی نالے کا چھوٹا موٹا ذاکر مولوی خطیب ہے تو اس کو میں اس چھوٹی موٹی ندی نالے سے اڑا دیتا ہوں۔ میرا کیا ہے، میرے سامنے تو خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، تقوی کے بڑے بڑے مناظر میرے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے جب تک یہ چیزیں ایک آدمی کو میسر نہیں ہو جاتی وہ خاشع نہیں بن سکتا۔ صرف خاشع کا سفر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ایسا نادر موقع آیا ہے، میں حیران ہو گیا ہوں، ادھر سے میرے خطبے حکمت کے ختم ہو رہے ہیں اور مجھے حیرت ہوئی کہ آج 1 مارچ ہے اور 40 دن کی تپسیا ہے، آج شروع کرتا ہے تو 13 اپریل کو جا کے عید ہے۔ 40 دن میں آدمی اپنے نفس کو ڈھال کے توڑ کے کھٹالی میں تہجد اور اس کے قرآن میں ڈال کے اوپر رکھے ہونے روزے، صدقے مقال، رزق حلال، پہلے ہی ماحول تیار ہو گیا ہے، ان 40 دنوں کے اندر بندہ خاشع بن سکتا ہے۔ موقع نادر آ گیا، موقع پہ ہی آ گیا۔ میں تو اللہ کی مہربانی سمجھتا جس نے یہ موقع بنائے، خطبے پہلے بھی ختم ہو سکتے تھے، 2 سیاسی خطبے درمیان میں دینے پڑ گئے، ایسا اللہ نے ماحول کریٹ کیا کہ 40 دن کی جو مجاہدہ ہوتا ہے نا اس پہ تو سارا ماحول تیار ہو چکا ہوا ہے، ذہن تیار ہو گیا کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں تہجد، روزے کی افطاری کم، اس میں سحری کم، رزق حلال سے افطاری سحری، ہاں جی سوری اوور سحریاں ختم، اوور افطاریاں ختم، ادھر سے پورا ماحول، پوری یعنی ساری کائنات مل کے معاون ہو گئی آدمی کی، پورا ٹائم اینڈ سپیس آپ کا معاون ہو گیا، ورنہ ٹائم اینڈ سپیس بنانا پڑتا ہے جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ بدکار بھی کہتے ہیں یار تھوڑا جب ماحول بنا، ذرا ڈیک اچھی کر دے پھر ہی نچاں گے، یہ ہولی ہولی موسیقی تے کتنے بھلا نچ ہوندا، سب تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کی کہندی ہے۔ ماحول بن گیا بھائی، اذانیں ہونی شروع ہو جانی ہے، سوشل میڈیا بھی سارے نے، کچھ سوشل میڈیا نے نقاب کر لینا ہے، کچھ سوشل میڈیا میں داڑھی رکھ لینی ہے، 4-5 مہینہ سوشل میڈیا حاجی نمازی ہو جائے گا سارا، تسبیحاں روزانہ 100 دفعہ یہ پڑھا کرے، رحمت کا اشرا آ رہا ہے، ہن زحمت کا آ رہا ہے، ہن قیامت کا اشرا آ رہا ہے، بس جھوٹیاں حدیثاں شروع، کام شروع، پلو پلی، کھانے کعبے چ بھی اہتمام شروع ہو گئے، کاریاں نے گلے صاف کر لے، شراباں پین لگ گئے، کوئی نے کوئی گلے تو کوئی دوائیاں کھا رہے جناب، اندر گلا سیٹ ہو رہا ہے، روانیاں شروع ہو گئی، سدین شرین نک چوانا شروع، کام تو بھائی پھر رہی ہے، قرآن مجید دی بھی نہ رگڑ دیو، وچے تجدہ رگڑ دیو، وچے افطاریاں رگڑ دیو، سارا کچھ تیار تور کر کے حلال حلال مچ جائے ساری ایک دفعہ، جو عید ہی بنانی، باتیں کر کے عید والے دن تھکے ہوئے، پھر رات نوں گانے، دن نوں شراباں، کنجریاں دا اہتمام، تو ساڈا دین خراب برباد آپ ہو جائیں گے۔ نادر موقع آپ کا خاشع بننے کا آ گیا، اس خاشع بننے کے چکر میں اگر آپ نے عمر بیتا دی نا، حکمت آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے، ضرور دیں گے، اور اگر آپ حکیم بن گئے نا تو مجھ سے لکھ لیں، اس حکیم سے کے ذریعے سے آپ عمل صالح کرنے لگیں گے، عمل صالح کی حقیقت کو پالیں گے نا جب، پھر آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ جبریل بھی اتنا قریب نہیں ہے، جبریل کو بھی کوئی ٹائم لینا پڑتا ہوگا بارگاہ الہی میں، آپ کو کوئی ٹائم نہیں لینا، پھر آپ کو کاشف علی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں کرانے کے لیے میرے پاس نہیں، پھر آپ آئیں، بالکل نہیں آئیں، میں نے آپ کو مرغی دے دی ہے، آپ انڈا گھر وصول کریں، میرے گھر انڈے لینے نہ آئیں، سمجھ گئے نا، مرغی پال لیں،
اچھے رہ جائیں گے. بھائی میں تو خود انڈا کھانا ہے, تو میں ایک دن تو انڈا دے دوں گا. آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں, ایسا مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ 30 دن انڈے کھانے, تو ایک دن آپ ایک دن میں, اب میں بھی بیمار ہی ہوں, پھر میری قوت میں کمی آ جائے گی. میں آپ کے لیے دعائیں کرتا پھروں تہجد میں, یا اللہ یہ کام بنا دے, وہ جاؤ میرا اپنا بگڑا ہوا ہے. اس لیے مرغی خود پال لیں, سمجھ گئے, اپنا انڈا خود لیں, مرغی خود پال لیں, اللہ کے قریب ہو جائے, آپ حکیم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماشاءاللہ مجھے بناؤ اور بگاڑ اعجاز احمد نے بھیجا, جبران نے بھیجا, اور ایک بہن ہے اس نے بہت اچھے مجھے پوائنٹس بنا کے یہ دیکھیں, اس سے اوپر لکھا کہ بناؤ اور بگاڑ, اس کے اندر مولانا مودودی نے جو اہم نکات بتائے ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد اس بہن نے کہا کہ میں نے نکات سے یہ سمجھا استاد جی, اور اس کے بعد اس نے لکھا میری اصلاح کرتے پیارے استاد جی کہ میں نے صحیح سمجھا. اس کو کہتے ہیں لمبے چوڑے نوٹس بھی بنائے ہیں سب نے, لیکن ایک مقصد نوٹس جو ہیں وہ یہ میرے پاس پہنچے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ہے کریشن کا عمل جس کو لرننگ کرنی ہے, جس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, میری جماعت میں تو وہ آ ہی نہیں سکتا جس کو بناؤ بگاڑ نہیں آتا, امپاسبل ہے. اللہ کے بندو, دارالسلام کے لیے میں نے درخواستیں لی ہیں, انٹرویو کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے. وہ تو صرف آپ کے سمجھتے کہ آپ اہل ہو گئے. او ہو, یہ تو بھول ہے ان سب کی کہ جو ہم اہل ہو گئے. میرا تو ایک خاص سلیبس اور اس کا ٹیسٹ سے جب تک وہ پاس نہیں کرے گا جو میں نے تیار کیا ہوا ہے, اتنی دیر تک میں تو چاہے ہم 2 بندے وہاں بیٹھیں, ہمیں تو طلب ہی نہیں ہے. میں غیر حکیم آدمی کو وہاں لے جاؤں, غیر خاشے کو وہاں پہ لے جاؤں, وہ تو ہماری تحریک کی مت مار دے گا. ہمیں تو وہ بندہ چاہیے کہ میں ایک پاگل ہوں اور ایک پاگل اور بیٹھا ہو. کہتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہلے چلے گئے تھے دارالسلام میں 1941 میں, تو مولانا میر حسن سلائی کچھ دن کے بعد آ گئے. تو تانگے سے اتر رہے تھے, تو مولانا آگے جا کے ملے, تو مولانا میر حسن سلائی نے جلدی سے جپھی ڈال لی مولانا کو, اور مولانا نے بھی ڈالی, دونوں رو پڑے. تو مولانا نے کہا ارے کیوں غم کرتے ہیں, پہلے ایک پاگل دارالسلام میں بیٹھا تھا, اب 2 پاگل ہو جائیں گے. خوشی تو اس بات کی ہے. آپ کو کیا پتا میرے کتنے پیارے پیارے دوست بہن بھائی, سب کو میں چھوڑ چھاڑ کے ادھر جا کے بیٹھ جاؤں گا. آپ کیا جانتے ہیں, میرے لیے کوئی یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا رہوں اور میں اپنی زندگی کو ایک بے وقوف لوگوں کے درمیان میں گزار کے مر جاؤں. اللہ کا فضل ہے, میں نے تو اپنی آخرت دیکھنی ہے. مجھے آپ نے تو میرے ابو امی نے نہیں آنا, امی اب پہلے چلی گئی ہیں. مولانا اسحاق نے نہیں کام آنا میرے. نبی علیہ السلام نے کہا صفیہ, عباس اور فاطمہ تم تینوں آؤ, وہ تینوں آئے. نبی علیہ السلام نے وقت مرگ کہا مت سمجھنا کہ یہ رشتہ داری میری تمہاری آخرت میں تمہاری نجات کا باعث ہو جائے گی. امان لامہ اپنا اپنا. جب ان 3 کو یہ کہہ دیا ہے پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. آپ پتہ نہیں کس گمان میں ہیں جی, نہیں استاد جی ایسے نہیں استاد جی, کھیکھن مکھن لگا کے پلیتھن لگا کے آپ مسکا لگا کے مجھے بٹرنگ کر کے آپ کیا سمجھتے میرے منہ سے نکلوا لیں گے. وہ کل کوئی مسئلہ ہوا تھا, ایک کوئی دوست بیٹھے تھے, میں نے کہا بھائی یہ بندہ ہے, اس نے مجھ پہ اتنا پیسہ صرف کیا دین کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھ کے, خرید آج تک مجھے یہ بھی سکا, تو تم نے تو 2 4 10 20 ہزار چندہ کو 50 ہزار بھیج دیا ہوگا, تم مجھے خرید لو گے. میں تو کروڑوں پتیوں سے ابھی تک نہیں خریدا گیا. میں تو ان کو ڈانٹتے ڈپتے دین سے میں ڈانٹتا ڈپٹتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے تم جگر جان ہو, پر اس وقت تک جب تک تم مشن میں ساتھ ہو, جب تک تم میری بات کو سنتے ہو. اگر تمہارے ہاں میں نے کوئی ٹیڑھ دیکھی تم میں, تمہاری اولاد میں یا کسی اور میں, ڈانٹوں گا تو میں ضرور. خدا حافظ بولنا مجھے بول جانا,
کیونکہ تمہیں اگر خدا نے چن لیا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے، میاں واحد کی فیملی کو چنا ہوا تھا نا اللہ نے، پھر ختم کر دیا، مجھے چن لیا، ٹھیک ہے، میں اس فیملی کو، وہ آئے تھے میرے پاس بڑے یہاں شہر کے عمرہ، ان کو اللہ نے چنا، موقع دیا، انہوں نے کوئی شبہ کیا، اللہ نے نکال دیے، پھینک دیے۔ میں نے اللہ سے کہا یہ شبے کرتے ہیں، ان کو نکال دے، اللہ نے نکال دیا۔ تم لوگوں نے مجھے اگر میرے ساتھ چل رہے ہو تو تمہیں بھی نکال دے گا۔ میں ہوں کسی کا نہیں، ہاں اس کا ضرور ہوں جو میرا ہاتھ تھام کے مجھے گرنے سے بچا لے، اور جب میں وہ گرنے لگے میں اس کو پکڑوں تو وہ سنبھل جائے، بجائے اس کے کہ نہیں میں ڈگڑا ہی ڈگڑا ہے۔ یہ ہے اصلی یارانے، یہ حشر کے دن آپ کو مزہ آئے گا اصل یار بنانے کا، جو دین میں آپ کا یار، جو آپ کو تنقید کرے، جو آپ کو کہے تو تہجد نہیں پڑھتا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو قرآن ٹھیک نہیں پڑھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے یہ اعمال ٹھیک، تو غفلت میں ہے، تو سستی میں ہے، تو کسل مندی میں ہے، تو جبن اختیار کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مرشد کامل ہے۔ میں آپ کا ایسا مرشد بند بنا کے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دوں، نہ میرے اجیرانہ بھائی جان، نہ میری کوئی دوستی ہے، دوستی میری اللہ کے لیے۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ایسے دوست بن جائیں کہ قیامت کے دن میں آپ کی دوستی پر فخر کر سکوں اور میری پہ کر سکے۔ اس سے ہوگا کیا؟ قیامت کے دن حساب کتاب سے پہلے ہی اتنی سخت دھوپ اور قیامت کے حشر سامانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان دو بندوں کو کھڑا کرنا جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے پیار کرتے رہے، ان کا حساب کتاب، ان کو بوتلیں، پانی سب سرو ہو رہا ہے، یہ سارے اور کھڑے ہیں۔ اللہ کے ہاں سفارشیں ہیں، 7 سفارشیں ایسی ہیں، اگر بندہ اس کے چکر میں آ جائے نا، وہ 7 سفارشیں آپ کو ود پروٹوکول حشر میں رکھا جائے گا، جو 50,000 سال کا دن ہے۔ کون سا؟ اور لوگ جل رہے ہوں گے، لوگ جل رہے ہوں گے، اللہ کو ترس نہیں آئے گا۔ آپ عیش میں کھڑے ہوں گے، آپ کو کہہ جائے گا آپ لیٹ جائیں، آرام کریں، کھانا کھائیں، جب آپ کی باری آئے گی پھر آپ کو اندر صاحب خود آواز دیں گے، اور ایک یہ ہوگا کہ آپ کو چھتر پڑ رہے ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، مار پڑی، ننگے کیے ہوئے ہیں، کوئی پانی نہیں، زبانیں باہر گھس گھس کی گری ہوئی ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یا اللہ رحم فرما۔ اللہ کہتے ہیں یہ دن رحم کا نہیں ہے، یہ عمل پیش کر، غافل اگر دفتر میں کچھ ہے عمل پیش کر۔ آج عمل کی جزائیں ہیں، آج نہ عمل ہے نہ رحم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آج تو عمل ہے، عمل تو لیں گے، آج دن ہی تولنے کا ہے، دن ہی تولنے کا، میزان لگے گی۔ تو یہ اس سے مجھے کہا ہے، یہ وہ ہمارا میرا مسجد کا یہاں کا خادم اسلم آیا بیٹھا ہے 3 مہینے کے بعد، تو گردے اس کے پھر چھوٹے سے ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا وہ کریٹینن 18 پہ چلا گیا، پھر 12 پہ آ گیا، پھر 9 پہ آ گیا، 7 پہ، اوپر نیچے اوپر، یہ گھبرا جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا اسلم تم نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، بس یہ دیکھا کرو نماز یاد رہتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ کہتا تکلیف بڑی ہوتی، میں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی تھی، حضور کو آخری وقت میں اتنی تکلیف ہوئی موت کے وقت میں، مجھے بڑی ہوتی ہے، تو تکلیفوں کی جزا ہے میرے بیٹے، باقی رہ گیا بیٹی ہے پیچھے، چھوڑ دے، تمہارا باپ تمہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوڑ کے مر گیا، 5 پل کے جوان ہو گئے، شادیاں کر لی، بچے گھر بار بنا لیے، تیری بیٹی کا اللہ وارث ہے، تو مر جائے گا تو میں چلو اس کو پیچھے سے خرچہ بھیجتا رہوں گا، میری بھی وہ بیٹی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو باقی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے، سارے دعا کریں۔ یہ میرا خاص خادم ہے جس نے میرے ساتھ 10 12 15 سال گزارے، میری گرمی سردی برداشت کی، میرا غصہ، میری تیزی، میری نرمی برداشت کر کے اس مرکز کو بنانے میں اور اس جامعہ کو بنانے میں یہ میرا دایاں ہاتھ ہے۔ سیدھی بات میں آپ کو یہ بات بتا دوں، لوگوں نے کی اپنی مال سے مدد، ٹھیک ہے، آئے ملے چلے گئے، اس نے اپنی جان سے، خدمت سے، محنت سے، بڑی محبت سے، میری تلخیاں برداشت کر کے اس نے میرے ساتھ کام چلایا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے اگر مجھے اور اس کو ایک ازمائش میں بھی مار کر دیا، وہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، کبھی یہ اسپتال، کبھی میں اسپتال، کبھی یہ اسپتال، کبھی باریاں لگی استاد شاگرد کی، جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یا یہ چلا جائے گا پہلے یا میں پہلے چلا جاؤں گا، جو بھی چلا گیا وہ دوسرے کو حوصلہ دیتا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ ابھی میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کر جب یہ بیٹھا تھا اندر، تو میں نے الگ سے جا کر تنہائی میں دعا کی ہے، انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے گی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت سلامتی والی، تاکہ یہ 3 مہینے کے بعد آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے۔ اجتماع کہتا ہے آپ کا گزار کے جاؤں گا، استاد جی میری ذمہ داری ہے اجتماع پوری کرنا، بڑی بات ہے۔ ایک وہ ہے جو یہاں بیٹھے رہتے ہیں، صحت مند ہے، توانا ہے، ان کے وجودوں پہ لعنت بے شمار، کبھی کبھی پوچھنے بھی نہیں آئے کہ استاد جی آپ اجتماع کریں تو ہم آپ کے ساتھ کوئی
یہ کیسی دوستیاں ایسے یارانے. ایک وہ ہے کہ وہاں سے بیمار ہو گیا. اللہ کے بندو جو اجتماع میں نہیں نہ آئیں گے یہ پھنسیں گے, ان کو ایسا اللہ تعالیٰ پھنسا کے رکھیں گے نا, یقین ان کا کام ہی کوئی نہیں ہونا. میری دعا ہے کہ جس تک میری استدعا جائے اور پھر وہ جانتے بوجھتے نہ آئے, بہانے بنائے, امی نہیں ٹھیک, ابو نہیں ٹھیک, کام پہ جانا ہے, اللہ کرے تیرے 3 دن جو ہے نا وہ عذاب میں ہی مبتلا ہو جائے. ٹھیک ہے نا, میں اتنی دعائیں نہیں دیتا کسی کو, وہ تہجد میں دیتا ہوں, ایسے تو میں کہتا ہوں. وہ نا لاہور میں واقعہ ہوا ہے, وہ حلوہ لکھا ہے, حلوہ پیاری کو کہتے ہیں, کیوٹ کو. وہ پیاری اور کیوٹ تھی, پیاری اور کیوٹ پہ ہر ایک کو پیار آ جاتا ہے. مولویوں کو کہیں دیکھ کے پیار آ گیا, ان کا حلوہ ہوگا تو ان کو پیار آ گیا. باجی ڈر گئی, ٹھیک ہے نا, پہلے بڑی دلیر ہو کے پھرتی تھی. یہ کوئی بات ہے, چھوڑیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ان کو لگا یہ قرآن کی تعظیم. آپ دیکھیں اس جذبہ اچھا ہے کہ ایک عورت کو ایسے لباس پہن کر نہیں آنا چاہیے, بھڑکیلے. اللہ نے کیوں کہا ہے قرآن مجید میں کہ تم پردہ کرو تاکہ پہچان لی جاؤ کہ تم شریف عورتیں ہو. ان کو نہیں چھیڑنا. ابائے میں ہوتی تو کوئی چھیڑتا, کوئی کچھ کہتا. ٹھیک ہے, جاہل ہے جی قوم, فلانا ہے جی قوم, ایسے مولوی تبصرے کرتے ہیں. اللہ کے بندے لباس کا مسئلہ آسان نہیں ہے. مولانا مودودی نے لباس کا مسئلہ تفہیمات جو ان کی مضامین کی کتابیں ہیں 5 جلدوں میں, اس میں مولانا نے ڈسکس کیا کہ یہ شلوار قمیضیں پینٹ کوٹ کوئی جہالت اور اس کی دنائی کی علامت نہیں ہے. یہ بندہ پہنتا کیوں ہے, اس پہ بحث ہے, بہت علمی بحث, بہت علمی. پہنتا کیوں ہے, کیا سوچ کر یہ پہنتا ہے اجنبی لباس, کیا سوچ کر. آئے ہائے ہائے, مولانا ہے نا, پھر اگر وہ قلم سب سے ڈیفرنٹ نہ چلائے تو اس کو مودودی پھر کون کہہ رحمہ اللہ و تعالی, اس کو مودودی کون کہے. ٹھیک ہے, اب میں نے بتا دیا جس کا جی چاہے. مولانا نے پھر جا کے حکمت کی بات, اس کے مولانا مودودی کو اللہ نے حکمت عطا کی ہوئی تھی. یہ بات آپ کو میں اس دور میں, شاہ ولی اللہ کو اللہ نے حکمت عطا کی ہوئی تھی, مولانا اسحاق کو اللہ نے حکمت عطا کی ہوئی تھی. اس لیے آپ دیکھیں ان کے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے, خیر ہی خیر ہے, اشتعال نہیں ہے, جذبات نہیں ہے, بھڑکتے بھڑکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو بڑی چیز تھی. تو بھئی یہ اچھا, اب یہ تو آپ نے پکڑ لیا مولویوں, جو اصل توہین قرآن کی تم کرتے ہو, جس سے تمہاری جاہلیت آشکارا ہوئی ہے مولویوں کی ہے. قرآن کی اصل توہین کیا ہے, اس کو نہ پڑھنا, اس کو نہ سمجھنا. تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ حلوہ لکھا ہوا ہے, اور ہم نے اس پہ کفر کا الزام نہیں لگانا. اتنی لمبی داڑھی, کہتا معاف کیا. میں نے ایک دفعہ آج جی سے ایک لڑکے سے کہا, بیٹھے تھے سارے, تو میں نے کہا کہ بھائی جو غلطی مجھے معاف کر دے. کہتا تینوں معاف کیتا, جتی لالی میں اتھے ہی, تینوں میں 10 نمبر معاف کیتا, تو ایڈا تمہیں معاف کرنا. میں نے کوئی عاجزی اختیار کی, وہ تو خدائی بن گیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہ کیا کرتے, اللہ سے بخشے. مطلب یہ دیکھیں کہ آپ, اس سے آپ کی جہالت کا میری جان پتہ چلا ہے. جو آپ لوگوں نے حلوہ لفظ کے اوپر اتنا کیا ہے, تماشا کیا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا یہ قرآن نہیں ہے. لیکن کفر کی چالیں یہ ہیں کہ اب وہ الفاظ کی بھی توہین کرنے لگا. انہوں نے رسم الخط ہی وہ اپنایا جس رسم الخط میں قرآن لکھا جاتا ہے. بیلنس کرنی ہے بات بھائی, میں نہیں اس طرح جانے دیتا کسی کو, نہ ہاتھ سے ظاہر جانے دیتا ہوں نہ باطن. ان کو پتہ ہی نہیں لگا قرآن کیا ہے, لیکن شبہ یہ ہو گیا یہ قرآن ہے. تو اس کو چاہیے تھا نا کہ مسلمانوں کے اس معاشرے میں نہ ایسے کرے. ٹھیک ہے, وہ جی معاشرے کو اوپر جائے. بھئی فرد کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ میں معاشرے میں ایسا کام کر کے نہ آؤں. مرد کے اندر شہوت ہے, عورت ہی ننگی ہو کہ اس کے سامنے پھرے, وہ اسے کہ نہیں آپ کو شہوت ہی آنی چاہیے. بس میں آپ کو بتا دوں, غامدی صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھے بے پردہ عورت کے ساتھ بات کرے, پر جہاں غیر سنجیدگی فیل کرنے لگے نا کہ مجھے شہوت آ رہی ہے تو اس سے ہٹ جائے. تو اس نے کہا یہ عورت کو کیسے پتا چلے گا اس کو شہوت آ رہی ہے. اس پہ میں نے کہتا غور نہیں کیا. علم دیکھو انہاں دا سارے دا, یہ حکمت سے آ رہی لوگ ہیں, ٹھنڈے میٹھے ہیں پر اندر حکمت دنائی والی غامدی کے اندر بات ہی کوئی نہیں. اس کو تو حکمت کا ذرہ بھی نہیں ملا, بس میٹھی زبان ملی, کوئی 4 ادب کی باتیں ادھر کی ادھر کی, کوئی تلفظ محاورے کر کرا کے آپ کو بیوقوف بنا دیتا ہے اور آپ اس کو سنتے. یہ میرے پاس خط آیا ہے, تحریک انصاف کے چیئرمین کے سپوکس مین نے خط لکھا ہے
ہاں جی، اسپوکس مین آف فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان رؤوف حسن. ہاں جی، اصلی آئی ایم ایف کو جو لکھا ہے ملک دشمن بدماش آدمی. میں کفر کا بھی کبھی فتویٰ دیتا اس پر دیتا. سمجھ؟ پاکستان کے حالات برے، آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا کہ ان کو 1 روپیہ بھی نہیں آپ نے دینا. آپ کی امی، آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور آپ کی امی اسپتال میں پڑی ہے، ان کو لگی ہوئی ہے آکسیجن. مجھے آپ پیسے لینے کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں، مجھے پیچھے سے ایک آدمی فون کر کے اس کو پیسے دینا، مرنے دو اس کی ماں کو. بڑی اچھی بات ہے، بہت انصاف کی کہی آپ نے. بدماش تیرے ساتھ سارے ڈاکو، تو بھی ڈاکو. آئی ایم ایف نے پوچھا کس نے خط لکھا ہے؟ یہ خط میں کیا جی چوروں کو جی 1 روپیہ نہ دینا. ان کا خط لکھنے والا کہا، کہتے ہیں وہ خود چوری کے جرم میں اندر ہے. چور بھی کہے چور، چور چوروں سے ہوشیار. ہماری گائیڈ ہوتی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا. اس ڈاکو نے خط لکھنا. آپ اس کو کہتے ہیں ملک دشمن پارٹی ہے. بھائی ملک دشمن پارٹی اقتدار میں کوئی ہے، کے پی کے میں یہ اقتدار میں نہیں. 90 ارب سے 1000 ارب کر دیا، اور ابھی آپ کا حشر کے پی کے والوں کو پتا چلا کہ نشے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ووٹ دیا، میں کب کہتا نہیں دیا. بھگتے بھی پھر نہ کہیں کہ ہم نے، جس کے پاس صلاحیت نہیں روٹی لگانے کی پکانے کی، وہ پھر یہی کیا کریں گے. وہ پتہ نہیں وہ حکومت لیتے ہیں. اور پارٹی یہ نون لیگ کی اس جرم کی، ملک کو سیدھا کرنے کے جرم میں فنا ہو جائے گی. لوگوں نے کہنا کہ نہیں یہ پارٹی اگلے الیکشن میں ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میاں نواز شریف کی خوبصورتی. اس کے نون لیگ جتنی تھی وہ ہرا دی انہوں نے. نواز شریف کے ساتھ جتنے بھی تھے نا مزاحمت کرنے والے، نون لیگ نے جنرلوں کو پھانسی پہ لٹکایا، اور ان کو پتا تھا یہ آیا تو اس نے باجوے پر اور فیض کے اوپر آرٹیکل 6 لگوا دینا. مفاہمت گروپ جو نون لیگ کا تھا شہباز شریف والا، اس کو جتوایا. ایسا چکر کیا، وہ آؤٹ ہو گیا سیاست سے. او جی مریم بی بی بن گئی جی، اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز ہے. کرنا میں تینوں دسنا، نچوڑیاں جائز ہے، ڈی چونچ کٹھیاں کر کے نچوڑیاں جائز ہے. حکمران دی وہ پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو حاجیو، نچانی جائز ہے؟ کس ملک میں آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی جائز ہے؟ جس کی امی اور بہن پورا شرعی پردہ کرتی، آ جائے بھائی دیکھ لیتے ہیں اس کو. جماعت اسلامی جیسی کے اندر کے عورتیں یہ بھی پورا کرتی. نہ کریں اسلام میں، نہ کسی کو تولنے. اب آپ کی اوقات نہیں رہ گئی اس ملک کے لوگوں کی اسلام میں کسی کو تولنا نہ تلانا. چھوڑ دیں، اس ملک کو بچائیں جیسے بھی ہے. مسجد کی جگہ بچانی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کے ذریعے سے بچائی جا سکے. بدل لیں گے امام بھی اور لے آئیں گے نمازی بھی، پہلے ملک بچائیں. یہی قائد اعظم کو نے مولانا مودودی کو کہا تھا. مولانا مودودی نے کہا تھا جب نمازی ہی نہیں ہے تو مسجد کی جگہ لینے کی ضرورت. قائد اعظم نے کہا مسجد ہاتھ آ رہی ہے، آہستہ آہستہ ہم نمازی بنا لیں گے. مسجد کی جگہ میں جگہ لیتا ہوں، آپ نمازی بناؤ. آپ یہ کام کر رہے ہو. 40 منٹ کی ملاقات کی تھی قمر الدین کے ساتھ، مولانا کا پرائیویٹ سیکٹری تھا، ٹھیک ہے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں جماعت بناتا ہوں، اب میں بندے تیار کرتا ہوں. وہ بیچارہ بندے تیار کر، وہ جو تھا قائد اعظم حمیتی تھا مولانا مودودی کو اس نے یہاں پر کہا تقریریں کریں. مولانا نے اسلام کا نظام حیات سے تقریریں کی ریڈیو پر، وہ تقریریں غائب کر دیں. قائد اعظم کے مرنے کے بعد فوری مولانا 22 دنوں کے بعد مولانا مودودی کو اریسٹ کر لیا، جیل بھیج دیا کہ تم کہتے ہو کشمیر کا جہاد کرنا نہیں چاہیے. غلط. مولانا نے یہ نہیں کہا تھا. مولانا نے کہا تھا لڑنا ہے تو پوری اسٹیٹ لڑے ان کے ساتھ. ادھر سے آپ دوستی کر رہے ہیں، اندر سے یہ قرآن کے خلاف ہے، 22 اسدار اندازیاں کر رہے ہیں. آپ بدنام کر دیا، جماعت کنٹروورشل ہو گئی، آج کے دن تک کنٹروورشل ہو رہی، سارا کچھ برباد ہو گیا. ملک کی ہسٹری پڑھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا. نہ یہ عمران ہے، نہ یہ زرداری ہے، نہ نواز شریف ہے. یہ مشرف آپ کے کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا 12 اکتوبر تک ملک. پھر مارشل اللہ لگا، پھر ایک غلطی بانج نہیں ہوتی، غلطی دیتی پھر انڈے، پھر بچے، پھر آگے سے آگے فتنے کے بچے سے بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں. سانپ کے انڈے اور وہ آپ کی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو جو کچھ ہوا تھا اس سے پہلے ملک میں کیا تھا. وہاں جا سے بات آپ چلائیں. ملک ایٹمی طاقت بن رہا تھا، ایشین ٹائگر بننے کی طرف جا رہا تھا. جو آج تک کے یوتھی ہیں یہ اس دن نون لیگی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کیا مسلط ہوا تھا. وہ 18 سال کے چھوکرے جو 2005-6 مشرف دور مارشل اللہ دور کی پیداوار اور پیدائش ہیں. سمجھ رہے نا، سمجھے میری بات کو. پیدائش
برتھ جو جن کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، جن کی آنکھ غلامیوں میں ڈکٹیٹرشپوں میں کھلی، وہ کیسے چل سکتے ہیں؟ اس لیے ملک کو چلنے دیں۔ اور ایک بات اور بتا دیں، ملک انہوں نے چلنے نہیں دینا، اس کو باہر لانا ہے، ملک انہوں نے چلنے نہیں دینا، الیکشن پھر ہو جانے، کیونکہ ملک نہیں سنبھلنا۔ ملک کو بس کوئی بڑی مشکل سے 5 7 10 سالوں میں کوئی ٹکا دیں تو بڑی بات ہے۔ ایک کا میسج آیا تھا، استاد جی وہ 1.5 سال میں کچھ 16 مہینوں میں کچھ نہیں کیا۔ میں کہا 9 مہینے بہت کچھ ہوندا، تو 16 مہینے کی گل کرتا پھردا۔ ہاں جی، آپ سیاست پہ بات نہ کریں بھی، سیاست پہ بات میں کیسے نہ کروں؟ ٹھیک ہے نا، تم سیاست کی بات سن کر بدکتے کیوں؟ کیونکہ تمہاری پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے بلاک کر دیا، فارغ کر دیا۔ ایک کہتا تھا اس سوال کا لازمی جواب دیں، وہ میں نے دیکھا یہ نیم پاگل ہے، اس کو میں نے فارغ کر دیا۔ میں نے مجھے عبدالمنان، میں نے کہا آؤٹ، نکال لو۔ ہم نے کوئی یہاں پہ اللہ کے بندے اپنی پکا رہے ہیں، اپنی کھا رہے ہیں، نہ کسی سے لاتے ہیں۔ مرکز اللہ نے دیا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، آئے گا یہ آئے ہوئے سعودی عرب سے، کوئی ادھر ادھر سے، بیٹھیں گے سیکھ لیں گے، نہیں سیکھیں جائیں، میں نے ادھر کیا کرنا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو میری جان یہ ایسے ہی نہ کریں، ہر بات کا بہانہ نہ بنایا کریں۔ اب مریم نواز کے اس پہ بننے پہ تبصرہ فرمایا، مجھے کیا ضرورت ہے تبصرہ فرمانے کی؟ کام کرے گی تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گی تو آؤٹ ہو جائے گی سیاست سے۔ اور کیا ہے، اس طرح تصویریں بناتی رہے گی کپڑے پہن کے ماڈلنگ کی تو ختم ہو جائے گی۔ چاچے کی طرح شباز شفیع کام کرے گی تو ٹھیک رہ جائے گی، آؤٹ، ورنہ خود ہی وقت نکال کے پھینک دے گا۔ لوگوں نے بھٹو کو بلا دیا، لیکن فتنے اتنی جلدی نہیں جاتے، سمجھ گئے؟ تو یہ وہ لوگ ہم سے سوال کرتے، عورت کی حکمرانی، جو کل تک شیری مزاری، یاسمین راشد، زرتاج گل ہیں، وہ ساری سمیرا ملک، ان کے ساتھ ہم آتی ہوتے تھے، وہ ہم سے سوال کرتے پھرتے، اور منہ کالا تمام لوگوں کا۔ یار تمہیں کوئی بتاؤ کہ تم لوگوں کے ساتھ تمہیں شرم نہیں آتی سوال جواب کرتے ہوئے مجھ سے؟ تو شرم کرو، شرم تم کو، میں شرم لانی بہت مشکل، بہت مہنگی ملتی ہے بھائی، شرم کے لیے کچھ پے کرنا پڑتا ہے، کوئی رزق حلال، کوئی صدقے مقال کو چلانا پڑتا ہے۔ تو یہ میرے پاس پڑھ اصلی خط جو لکھتا ہے، اب کیا پڑھ کر سناؤں آپ کو؟ نکلوا لیتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں آپ نے پڑھا، میں کہتا ہوں آپ مجھے سب بتائیں کہ آپ کے اندر جو بھی کوئی یوتھی ادھر آئے سے پڑھنے کی اہلیت ہی مجھے اس کے اندر دکھا دے بھی اس کے سرکار نے لکھا کیا ہے، ورنہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیا ہے اس کے اندر۔ پڑھتے پڑھتے ہیں نہیں، میں تو کورٹ سے فیصلہ منگوا لیتا ہوں۔ چیف جسٹس یہ فائز عیسیٰ نے بھی مجھے نبی رضا لڑکا ہے اس نے بھیجا ہے، میں نے کہا یار مجھے کہتا آپ تو پڑھے ہوئے، آپ پڑھے، میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ ہے کوئی یار کوئی بات؟ تقی عثمانی صاحب نے شرعیہ کورٹ کے وہ جسٹس رہے، انہوں نے کہا اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بات بنانی ہے، ملک خراب کرنا ہے، ملک چلنے نہیں دینا، چھوٹی چھوٹی بات میں ایشو چلاؤ۔ وطن عزیز بھائی جان، میں آپ کو ساری باتیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ کو پتہ لگے نا استاد جی یہ کرنے لگ گئے، یہ گناہ تو مان جانا ہے آپ نے، کوئی بات نہیں، بشر ہے۔ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں اب وطن عزیز پاکستان کے خلاف بات کرتا ہوں، یہ آپ نے قیامت کے دن تک نہیں بات کرنی۔ بس میری یہ جان ہے ملک، میں زندہ اس کے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ ایک دن آئے گا یہاں پر جب اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا۔ کسی کو انہوں نے ہٹ پہ نہیں رکھا ہے۔ سعودی عرب سے اب بات چیت چل پڑی، 30,000 غزہ کے مسلمان زخمی کر دیے، شہزادے نے کہا ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ جان ہوتی ان کے اندر وہ کبھی تسلیم نہ کرتے، ہمارے اندر جان تھی نا، نواز شریف تجھ پہ لاکھوں کروڑوں خدا کی رحمتیں تا حشر برستی رہیں کہ تو نے اس وقت دھماکہ کر کے ہمیں بچا تو لیا ہے نا، سمجھ گئے؟ وہ صرف اس وطن کو ہلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ ساری سازشیں وہ کرتے ہیں۔ کبھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تیار ہو جاتی ہے، کبھی ملک میں افراتفری فوج کے خلاف، کبھی عدلیہ کے خلاف مہمیں چلاتے ہیں، وہ ساری طرح طرح کی مہمیں یہودی کمزور کرنا ہے اس کو، اور وہ مانتا ہے، کہتا ہے میں غزہ میں اب دو ریاستی حل ہی نہیں ڈھونڈنا، ایک ہی ریاست اسرائیل کی مانی جائے گی۔ کیسا اس نے یو این او میں اندر کھڑے ہو کے کہہ دیا، سارے پریشان ہو گئے، بول ہی نہیں سکا کوئی مسلمان ان کے سامنے۔ وطن مضبوط ہوگا تو کسی کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارا وطن ہی مضبوط نہیں ہے، ایک وہ آنکھ اٹھاتے پورا ملک ہلا دیتے ہیں، جذبات میں لا کے آپ کو توہین رسالت، ناموس رسالت، ہاں جی، اس کے اوپر آپ کو ایشو اٹھا دیتے ہیں۔ آپ نہ کریں یہ ظلم، کیسے پاکستان کے، میرا متعلقہ موضوع ہے یہ، میں جو اتنی حکمت کی باتیں کرتا ہوں، یہ اخیر کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ اخیر اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ اتنا تزکیہ نفس کی باتیں، کتابیں، فلسفے کے رد کر رہا ہوں، اسلام اور سائنس دنیا دشمن بناتا جا رہا ہوں۔ بھئی اللہ کے بندے، لوگ اپنے لسنرز کو بڑھاتے ہیں، میں کم کرتا جا رہا ہوں، ختم ہو جاتا، کم کرتا جا رہا ہوں، اس طرح نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہوں۔
آپ اگر صاحب مطالعہ ہیں تو آپ دلائل کی روشنی میں آ جائیں، میں اسی وقت سیاست چھوڑ دوں، بالکل یہ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ آئیں تو صحیح، آ کے مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ جو گروپ میں پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے چھوڑ کے گیا، بڑا قیمتی آدمی تھا، میرے ہاتھ چوم کر گیا یہاں پر، پی ٹی آئی کا وہ نمائندہ تھا، اس سے میری یہی برداشت نہیں ہوئی کہ میں نے مہم کیوں چلائی، ٹھیک ہے، ہاتھ چوم کے جفیاں ڈال کے کہتا مولانا صاحب کے بعد دنیا میں نور آپ ہیں، یہاں جمعہ سن کے باہر کے ملک سے چھوڑ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، جب وہ کوئی بندہ چھوڑ کے جاتا ہے میں ساتھ اس کو گروپ لیفٹ کرتا ہے، میں ساتھ اس کو کہتا ہوں جزاک اللہ خیر احسن الجزا، جتنی دیر تک تم نے ہمیں جوائن کیا بہت اچھی بات، اللہ تمہارا بھلا کرے بھائی جان۔ لیکن آپ یہ دیکھیں ادھر سے اگر نکل رہے ہیں نا گروپوں سے تو داخل بھی ہوتے جا رہے، اتنے داخل بھی ہوتے جا رہے ہیں، کوئی نہ جانے کی پرواہ نہ آنے کی۔ باقی گروپ اب ہم بدل رہے ہیں، اس کی سیٹنگ ہم جو ہے باہر کے ملکوں کے الگ کر دیں گے، دوسرے کے الگ کر دیں گے، فارم کریں گے، دیکھیں گے کون لوگ ہمارے ساتھ متفق ہیں ان کو گروپ میں رکھیں گے، ایسے جو بلا کتا وہ یہ نہیں ہم نے رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ گروپ کو مینج کر رہے ہیں، عبد المنان نے نئے گروپ بنا دیے بردر کاشف علی کے، نیا واٹس اپ میرا بنے گا، ساری چیزیں نئی تیار ہو رہی ہیں۔ اب ہم نے 10 سال خوب کر لیا ہے، اب ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بس انشاءاللہ تعالی بہت ایک منظم طریقے سے۔ میرے اب ٹیوٹر تیار ہو گئے ہیں، مدرسوں کے لڑکے تیار ہو گئے ہیں، اب میرے پاس نصاب پڑھانے والے بچے آ گئے ہیں، اب ہم طالب علموں کو ایک کرائیٹیریا میں لے کے آ رہے ہیں۔ 5 سال پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اب مجھے بہت محنت کرنی پڑی تھوڑے سے لوگ تیار کرنے پر، مفکرین اور مصنفین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ مجھے کامیاب و کامران کرے۔ میں جو بیج بو رہا ہوں یہ ایک آدھ دن میں نہیں ہونا، کوئی 1000 سال کے بعد جا کے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ جیسے مجدد الثانی نے کام کیا تھا، اکبری دور میں سر اٹھایا تھا تو اکبر نے کہا سر کاٹ دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا سر کاٹنے کے لیے بنتے، کاٹو تم میرا سر۔ اور حضرت مجدد الثانی کو ایک پنجرے میں نا جانور کی طرح قید کر لیا، اور جہاں جہاں جاتا وہ حضرت صاحب پھرتے۔ آپ نے خط لکھ کے پنجرے کے اندر سے خط لکھے، مکتوبات امام ربانی، پڑھنے والے خط، عشق میں ڈوبے ہوئے اللہ کی محبت میں، جو مرضی ہو جائے۔ اس وقت انہوں نے وہ کام کیا اور تفریق پیدا کی کہ ہم ہندو نہیں ہیں، کیونکہ وہ سارے دینوں کو ملا کے مکتوبات امام ربانی لے کے پڑھنے والے تصوف کے مجدد الثانی میں، تو کیا پنجرے میں خط لکھتے تھے، خط لکھ کے وہ دے دیتے تھے، اپنے بندہ لے جاتا، پنجرے میں قید، بس شیر کی طرح اندر بند کیا ہوا، جیسے سرکس کا شیر بند کر کے۔ عالم کام کرتا رہا، اس نے کہا نہیں، جب گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آکے، ہے اس کی گرمی نفس سے۔ اقبال نے کہا، احرام میں اقبال نے کہا وہ ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی قبر پر، کہتا ہے وہ میں شیخ مجدد کی قبر پہ اقبال جب پہنچا وجد ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ پڑھنے والی نظم ہے، کسی دن پڑھ کر سناؤں گا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مجدد الثانی کا ذکر بھی کبھی کرنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا جی، اجتماع اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز جامعۃ الامام محمد صاحب جو ہم نے بنایا ہوا ہے ادھر ہی ہم نے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ ہم نے جامعہ بیچ دیا ہوا ہے، لیکن ہم نے ان سے کچھ ٹائم لے کے یہ اجتماع کرنے کے لیے، تاکہ نیا جامعہ بنتے وقت تک جو ہے ہم یہ اجتماع اگر وہ ہمیں کرنے کی اجازت دیتے رہیں گے تو ہم کر لیں گے، ورنہ ہم نہیں جائیں گے ادھر۔ تو ابھی یہی طے ہوا کہ وہاں چونکہ سسٹم پہلے سے موجود ہے، ابھی جامعہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کچھ پیسے انہوں نے دیے، کچھ نہیں ابھی تک دیے، تو وہ اتنی دیر تک جو ہی پورا ہو جائے گا معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ہم ادھر ہی کریں گے۔ اجتماع سب نے جمعہ ادھر ہی پڑھنا ہے، اجتماع میں آئیں۔ اجتماع والے لڑکے آج آ گئے ہیں، میں پہلے سے وہاں پر اجتماع میں انشاءاللہ تعالی اتوار یا پیر کو چلا جاؤں گا، اگلے اتوار تک میں ادھر ہی رہوں گا۔ اتوار کے بعد 2 بجے کے بعد جامعہ میں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے بعد فارغ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگلے جمعے یہاں مرکز کو لاک ہوگا، کوئی نہ رہے یہاں پہ آئے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء۔ یا اللہ اہل غزہ پر رحمت فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ ان پر اپنا کرم فرما، اسرائیل کو غارت اور نیست و نبود فرما، اس کی چالوں کو اس پہ الٹا دے،
یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اہل ایمان کو غیرت دلا، یا اللہ ہمیں اپنی حکومتوں کو صرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ چندہ وہاں پہنچا رہے ہیں اپنا پیسہ یا اللہ ان کو عطا فرما۔ یو کے سے ایک دوست نے مجھے کہا کاشف بھائی، میں نے کہا آپ کو پیسے بھیجنے، میں نے کہا نہیں، آپ جنہیں مجھے بھیجنے نا پیسے، وہ آپ اپنی طرف سے ادھر یو کے میں وہ غزہ کے لوگوں کو بھیج دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو قارون کا خزانہ بھی ہوتا نا اور دنیا ساری بیچ دیتا تو میں غزہ کو پیسے سارے بھیج دیتا۔ جو اس وقت صورتحال ہے، ٹھنڈی بارشوں کے اندر وہ بیٹھے ہیں، اس وجہ سے پھر مجھے ڈپریشن ہو جائے، میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ یا اللہ میں اپنے بھائیوں کی مدد کو نہیں آ سکا، میرے اس گناہ کبیرہ کو معاف فرما اور میرے سارے ساتھیوں کے کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، ہم میچ کھیل رہے ہیں اللہ، اور ہم نے دیکھنے بند بھی کیے۔ کراچی نے غیرت دکھائی یا اللہ، انہوں نے ایک بندہ بھی اسٹیڈیم نہیں گیا اور انہوں نے پوچھا تک نہیں کہ میچ کون جیتا۔ ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ کتنے رنز اور کتنی اووریں بنائی کسی نے؟ یہ بھی کفر ہے پوچھنا اس وقت اور ان کی مدد کرنا، یہ بھی پوچھنا کہ میچ ختم ہوئے کہ نہیں۔ یہ ختم اس اعراض کرنا چاہیے تھا لاہور کو، پنجاب کو نہیں کیا انہوں نے، وہاں شائقین نے غیرت کا مظاہرہ کیا، وہ نہیں وہاں پر گئے۔ یا اللہ جو ان کی مدد کرتا ہے تو ان کا بیڑا غرق کر دے، اور جو ان کے خلاف کام ان کی مدد و نصرت فرما، وطن عزیز کو اپنی حفاظت میں فرما۔ اور ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفیں سیدھی فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔